السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ علم سکھانے والا قابل رشک انسان ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشک صرف دو آدمیوں پر ہی کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا اور پھر اس نے وہ حق کے راستے میں بے دریغ خرچ کیا، یعنی کھلا خرچ کیا، اسراف میں نہیں، صحیح جگہ پر، فضول خرچی بھی نہیں۔ اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے حکمت یعنی دین کا علم، قرآن و سنت کا علم دیا، وہ اس کے موافق فیصلے کرتا ہے اور اس کی تعلیم بھی دیتا ہے، یعنی اپنی زندگی میں بھی اس کو نافذ کرتا ہے، اور کوئی اور بھی اس سے بات کرے تو اسی کے مطابق ہی رہنمائی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ دوسروں کو بھی سکھاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ علم پھیلانے والے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی پھر اسے دوسروں تک پہنچایا۔ بعض اوقات پہنچانے والے سے سننے والا زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے نا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد خیف میں مینا کے اندر ہمیں خطبہ دیا، پس فرمایا، اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سن کر حفظ کیا، یعنی یاد کر لیا، اور اس شخص کو پہنچایا جس نے اس کو سنا نہیں تھا، یعنی جو پہلے سے نہیں جانتا تھا، پھر اس شخص کی طرف بھی گیا جس نے اسے نہیں سنا، یعنی اس شخص کو پہنچایا، اور پھر خود بھی گیا، یعنی ایک ہوتا ہے نا علم کو کنوے کرنا کسی ذریعے یا واسطے سے، اور یہ ہے کہ لوگوں کے پاس خود جا کر ان کو سکھانا۔ تو ہمیں ہر طرح سے خیر کی بات عام کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کی زندگیاں سنوریں اور ہم اس پر خود بھی عمل کرنے والے ہوں، کیونکہ جو شخص علم پر عمل نہیں کرتا اس کی بات پھر اثر نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں باعمل بنائے، آمین۔ 23واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور میں اس ہستی کی کیوں نہ عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ اس شخص کا قول ہے نا جس نے پیغمبروں کی بات مانی اور دوسروں کو بھی ماننے کے لیے کہا، اور اب وہ سمجھا رہا ہے اپنی قوم کے لوگوں کو کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور میں خود بھی اس کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، یعنی میرے لیے اس ہستی کی عبادت کرنے سے جو عبادت باقی مستحق ہے، کون سی چیز مانے ہے، کیونکہ اسی نے مجھے وجود بخشا ہے، اس نے مجھے پیدا کیا، اس نے مجھے رزق دیا ہے، اور ساری مخلوق کو واپس بھی اسی کی طرف جانا ہے، پھر وہ انہیں ان کے اعمال کی جزا اور سزا دے دکھا۔ اور پھر دیکھیں جو یعنی تو جس کے ہاتھ میں تخلیق ہوتی ہے نا، جہاں سے ہم آئے ہیں، جس کے ہاتھ میں رزق ہے کہ اس دنیا میں اس کا رزق کھاتے ہیں، اور جس کی طرف ہم آخرت میں واپس جائیں گے، وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور ان ہستیوں کو چھوڑ کر صرف اللہ ہی کی طرف اللہ ہی کی تعریف کی جائے، اور اسی کی بزرگی جو ہے بیان کی جائے، اور اللہ ہی کے ہاتھ میں ہر طرح کا نفع اور نقصان ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی اور کسی نفع نقصان کا مالک نہیں، اور نہ زندگی کا اور نہ موت کا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت ہونی چاہیے کیونکہ ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور فرمایا، کیا میں اللہ کے سوا دوسروں کو الہ بنا لوں؟ اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے تو نہ اس کی سفارش میرے کسی کام آئے، اور نہ ہی وہ خود مجھے چھڑا سکے، تب تو میں یقیناً صریح گمراہی میں جا پڑا، یعنی غیر اللہ تو کسی کام کے لیے نہیں۔ میں تو بلا شبہ تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا، تم میری بات توجہ سے سنو اور مان لو۔ لیکن سننے کے بجائے انہوں نے اس شخص کو ہی مار ڈالا۔ آخر جب اسے قتل کر ڈالا گیا، اسے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگا، کاش میری قوم کو علم ہو جاتا۔ اب یہاں دیکھیں، قیلت کل الجنہ، یعنی لوگوں نے اس کی بات کی قدر نہ کی، اس کی بات کو کیا کیا، امپورٹنس نہیں دی، اور نہ ہی بات مان کر دی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کی وجہ سے جو اس نے ان کے ساتھ کی تھی اور لوگوں کی خیر خواہی کی تھی، انہی کے مار ڈالنے کے بعد اس کو جنت عطا کر دی۔
یعنی مرنے کے بعد بھی وہ اپنی قوم کی فکر کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ کاش میری قوم کو علم ہو جاتا، اور اپنی قوم کی خیر خواہی کر رہا مرنے کے بعد بھی. ایک سچے دائی کے اندر یہی صفت ہوتی ہے نا، کہ وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، اس کو لوگوں کی طرف سے کوئی خیر پہنچ رہی ہو یا نہ پہنچے، ان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہو، وہ ہر حال میں ان کا خیر خواہ ہوتا ہے. اور ایسی خیر خواہی پیغمبروں کے اندر ہوتی ہے. اور پھر جو ان کی سنتوں کی پیروی کرنے والوں ہوں، کہ انسان ہلاکت چاہنے والوں سے بھی بھلائی کا ارادہ کرے. آپ دیکھیں سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جادو کی وجہ سے چند دن بیمار رہے. پھر جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر کے فلاں کنویں میں گرہیں ڈال رکھی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو وہاں بھیجا، وہ جادو کی گرہیں نکال لائے. لاتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کھڑے ہو گئے جس طرح رسی میں بندھے ہوئے ہوں، اور کوئی شخص وہ رسی کھول دے، یعنی وہ کیفیت دور ہو گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ بھی اس یہودی سے نہیں کیا. حالانکہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ مجرم کون ہے، جادو کرنے والا کون ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کو بلایا، نہ اس کو کچھ کہا، نہ اس کو کوئی ملامت کی، اور نہ ہی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر اس کا کچھ اثر بھی محسوس کیا. اگر ہمیں شک بھی پڑ جائے نا کہ فلاں کی نظر لگی ہے، تو ہم سیدھے منہ سے بات بھی نہیں کرتے کہ اچھا یہ پھر نظر لگانے آ گئے. کبھی کسی سے کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو باتوں میں یا کسی اور طریقے سے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ کا اخلاق بلندیوں پر فائز ہے. پھر کیا فرمایا یہاں پر کہ میرے پروردگار نے مجھے بخش دیا اور مجھے مؤسسین میں شامل کر دیا. اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، نہ ہی ہمیں لشکر اتارنے کی حاجت تھی. وہ تو بس ایک دھماکہ ہوا جس سے وہ سب بجھ کر رہ گیا. بس ایک چیخ تھی جس سے ان سب کے دل پھٹ گئے، اور وہ جہاں تھے وہیں کے وہیں ختم ہو گئے. افسوس ہے بندوں پر کہ ان کے پاس جو بھی رسول آیا اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے، یعنی انہوں نے اپنے خیر خواہوں کی کبھی قدر ہی نہیں کی. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ کتنی ہی قومیں ہیں، ہم ان سے پہلے ہلاک کر چکے ہیں جو ان کے پاس لوٹ کر نہیں آئیں گی، اور یہ سب لوگ ایک دن ہمارے حضور حاضر کیے جائیں گے. اور لوگوں کے لیے مردہ زمین بھی ایک نشانی ہے. ہم نے اسے زندہ کیا اور اسے اناج نکالا جس کا کچھ حصہ وہ کھاتے ہیں. نیز ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمے بہا دیے تاکہ وہ اس کے پھل کھائیں، حالانکہ سب کچھ ان کے ہاتھوں نے ہی بنایا تھا. پھر کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے؟ پاک وذات جسے زمین کی نباتات سے جملہ اقسام کی جوڑے پیدا کی اور خود ان کی اپنے جنس کے بھی اور ان چیزوں کے بھی جنہیں جانتے بھی نہیں. اور ان کے لیے ایک نشانی رات بھی ہے جس کے اوپر سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور سورج اپنی مقررہ گزرگاہ پر چل رہا ہے. یہی زبردست علیم ہستی کا مقرر کردہ اندازہ ہے. اور چاند کی ہم نے منزل مقرر کر دی ہے تاکہ وہ کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح رہ جاتا ہے. نہ تو سورج سے ہی ہو سکتا ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ ہی رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے. سب اپنے اپنے مدار پر تیزی سے رواں ہے. یعنی اللہ کی تمام مخلوق اپنا اپنا کام کر رہی ہے. کوئی کسی کے کام میں یا معاملات میں دخل نہیں دیتا، مگر ہم انسان ہر وقت دوسروں کے کام میں دخل اندازی کرتے ہیں. اپنا محاسبہ نہیں کرتے بلکہ دوسروں کا محاسبہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں. پھر کیا فرمایا؟ اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، پھر ان کے لیے ایسی ہی اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں. اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پھر نہ تو ان کا کوئی فریاد رس ہوگا اور نہ وہ بچائے جا سکیں گے، مگر ہماری رحمت سے ہی پار لگ جاتے ہیں اور کچھ مدت تک زندگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس انجام سے ڈر جاؤ جو تمہارے سامنے ہے یا پیچھے گزر چکا ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو اس کی کچھ پرواہ نہیں کرتے. اور جب بھی ان کے سامنے ان کے پروردگار کی نشانیوں سے کوئی نشانی آتی ہے تو اس سے اعراض ہی کر جاتے ہیں. اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو کافر ایمان والوں کو یوں جواب دیتے ہیں کہ ہم اسے کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا سکتا تھا. تم تو سری گمراہی میں پڑ گئے ہو. نیز وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ قیامت کب پورا ہوگا؟ صرف ایک دھماکے کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں پکڑے گا، جبکہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے. یعنی دنیا کے
کاموں میں، باتوں میں بحث اور مباحثہ کر رہے ہوں گے اس وقت جب یہ دھماکہ ہوگا قیامت کا۔ اس وقت وہ نہ تو وصیت کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھروں کو واپس جا سکیں گے، اور جب سور پھونکا جائے گا تو وہ فوراً اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے، کہیں گے افسوس ہمیں ہماری خواب گاہ سے کس نے اٹھا کھڑا کیا۔ آپ دیکھیں قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا کہ قبر کا عذاب ان کو آرام گاہ نہیں دے گی۔ استغفر اللہ۔ افسوس ہمیں ہماری خواب گاہ سے کس نے اٹھا کھڑا کیا، یہ تو وہی چیز ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا، رسولوں نے سچ کہا تھا۔ اس وقت ان کو اس بات کا احساس ہوگا۔ پھر فرمایا کہ وہ بس ایک ہی گرجدار آواز ہوگی، پھر وہ فوراً سب کے سب ہمارے حضور پیش کر دیے جائیں گے۔ آج کسی پر ذرہ بھر بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے رہے۔ آج اہل جنت مزے اڑانے میں مشغول ہوں گے، یعنی جنتیوں کو نعمتوں میں مشغول کر دیا جائے گا اور جلد نعمتوں کی طرف لایا جائے گا، یعنی جہنمیوں کو جہنم کی طرف بھیجنے سے پہلے جنتیوں کو جنت کی طرف لے آیا جائے گا۔ اس لیے جب جہنمی جہنم میں پھینکے جائیں گے تو جنتی اس منظر کو نہیں دیکھیں گے، یعنی کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، ان کا حساب کتاب نہیں، ان کے لیے اتنا ہی جرم کافی ہے کہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا یا شرک کیا، تو ان کو گروہ در گروہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا، ایک بڑی تعداد کو۔ لیکن جنتیوں کو وہ منظر دکھائے بغیر پہلے ہی جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جنت متقین کے قریب کر دی جائے گی، وہ کچھ دور نہ ہوگی، یعنی انہیں فوراً وہاں اپنی منزل پر پہنچا دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل قیامت والے دن جنت کو بلائے گا، وہ زینت اور سجاوٹ، نمائش اور آرائش کے ساتھ آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے میرے راستے میں قتال کیا اور ان سے قتال کیا گیا، انہیں میرے راستے میں تکالیف دی گئی اور انہوں نے میرے راستے میں جدوجہد کی۔ کہا جائے گا تم جنت میں داخل ہو جاؤ، بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اسی طرح دوسری حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 70,000 لوگ، اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 بغیر حساب کی جنت میں داخل ہو۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے اور ہم سے حساب نہ لے یا رب، آمین آمین۔ پھر فرمایا اور ان کی بیویاں چھاؤں میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوں گے۔ سبحان اللہ، یعنی بادشاہوں کی طرف بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ان کی بیویاں چھاؤں میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوں گے، وہاں انہیں کھانے کو میوے بھی ملیں گے اور جو کچھ وہ طلب کریں گے وہ بھی ملے گا۔ مہربان پروردگار فرمائے گا تم پر سلامتی ہو، بہت بڑا اعزاز ہے کہ رب کی طرف سے سب کو سلام آیا۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا کہ اے بنی آدم، کیا میں تمہیں تاکید نہیں کی تھی، اور اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ۔ یعنی کیا کہا جا رہا ہے، اہل ایمان سے الگ ہو جاؤ۔ دنیا میں بس ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے تھے، رشتہ دار ہو سکتے تھے، خونی تعلق ہو سکتا تھا، نسبی سسرالی تعلق ہو سکتا تھا، لیکن آج ایک ہی تعلق باقی رہا اور وہ ہے دینی تعلق، اللہ کی خاطر جو تعلق ہے جس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، بس وہی ایک دوسرے کے دوست ہوں گے اور باقی ان سے الگ کر دیے جائیں گے۔ پھر فرمایا اے بنی آدم، کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا وہ تمہارا صریح دشمن ہے اور میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے، یعنی کھلا دشمن ہے یہ۔ یعنی دنیا میں ہمیں پیغمبروں کے ذریعے یہ بتا دیا گیا کہ شیطان ہمارا دشمن ہے اور اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، لیکن تم نے کیا کیا، سیدھے راستے کو چھوڑ کر شیطان کا حکم مانا، اس کی پیروی کی، اس کے وسوسوں میں آ گئے۔ پھر فرمایا وہ تو تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر چکا ہے، کیا تم سوچتے نہیں یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، آج اس میں داخل ہو جاؤ کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ آج ہم ان کے منہ بند کر دیں گے اور ان کے ہاتھ کلام کریں گے اور پاؤں گواہی دیں گے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں، پھر وہ راہ کی طرف آگے بڑھے تو کیوں کر دیکھ سکے گی۔ اب دیکھیں کہ
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन जब तुम लोग पेश होगे तो तुम्हारे मुंह पर मोहर लगा दी जाएगी और सबसे पहले जो चीज बोलेगी वो इंसान की रान और हथेली है, यानी इंसान का हाथ होगा जो बोलना शुरू करेगा कि उसने मुझसे क्या क्या काम लिए जो अल्लाह की नाफरमानी के थे। क़यामत के दिन बाकी अज़ाब भी इंसान के खिलाफ बोलेंगे जिस उज़ू से इंसान ने अल्लाह की नाफरमानी का काम। क़यामत के दिन एक शख्स आएगा और कहेगा मेरे रब मैं तुझ पर तेरी किताबों पर तेरे रसूलों पर ईमान लाया, मैंने नमाज पढ़ी, उससे जिस कदर होगा अपनी नेकी की तारीफ करेगा कि मैंने ये भी किया ये भी नेक काम किया। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा हम अभी तेरे खिलाफ गवाह भेजते हैं, फिर उसके मुंह पर मोहर लगा दी जाएगी और उसकी रान उसका गोश्त और उसकी हड्डियों से कहा जाएगा बोलो, फिर उसकी रान उसका गोश्त उसकी हड्डियों उसके अमाल की गवाही देते बोलो। यानी इंसान अपने मुंह से तो अपने नेक अमाल का दुनिया में भी बड़ा जिक्र करता रहता है, लेकिन क़यामत के दिन वह ज्यादा देर झूठ नहीं बोल सकेगा। जो उसके अमल होंगे वो वैसे ही सामने आ जाएंगे और जिनको वो अपनी नेकी बता रहा होगा और वो नेकी नहीं दरअसल बदनीयती से कोई और ही गलत काम किए हुए थे तो वो भी खुलकर सामने आ जाएंगे और अज़ाब बोल पड़ेंगे। उस वक्त आप देखेंगे कि इंसान को किस कदर शर्मिंदगी हो। कभी आपने ये तजर्बा किया होगा कि आप अपनी किसी दोस्त से किसी मेहमान से कोई बात कर रही हैं, अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, कहीं सफर पर गए हैं, कोई चीज देखी, इतने में बच्चा बोल पड़ता है नहीं मामा ऐसे नहीं था ऐसे था। तो उस वक्त इस कदर शर्मिंदगी होती है कि चाहे हम भूल कर ही ऐसी कोई बात कर रहे हो या बच्चा ही गलत कह रहा हो और माँ बाप को वैसे ही गलत कहे, लेकिन वो वक्त इंतहाई शर्मिंदगी का वक्त होता है जब एक इंसान एक बात कह रहा हो और बड़े यकीन के साथ दूसरा उसको झुठला रहा है। और यहाँ तो ये है कि दूसरा नहीं है, खुद इंसान का अपना वजूद है, तो सोचे किस कदर शर्मिंदगी की बात होगी। अस्तगफिरुल्लाह। फिर फरमाया कि अगर हम चाहें तो इनकी आंखें मिटा दें फिर वो राह की तरफ आगे बढ़े तो क्यों कर देख सकेंगे। यानी दुनिया में अगर हम एक नेमत भी ले लें तो उनकी जिंदगी दो भर होकर ही जाएगी। जो लोग पहले देखते हैं और फिर वो नहीं देख पाते, और अगर आप उसका एक्सपीरियंस करना चाहें तो आप किसी वक्त अपने ही घर में अपने ही बेडरूम में अपने ही वॉशरूम में आंखें बंद करके जरा कोई काम करें, अपने ही किचन में थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करें तो उस वक्त कदर आएगी कि आंखें कितनी बड़ी नेमत है। दिन में बाकी अज़ाब फिर भी आराम करते हैं लेकिन हम सारा दिन उन आंखों से देखते हैं, सारा दिन चाहे पढ़ रहे हो चाहे वैसे ही कुछ देख रहे हो, जब तक हम जागते हैं हमारी आंखें मुसलसल काम कर रही है। लम्हों के लिए चिपकते हैं लेकिन फिर देखने लगते हैं क्योंकि हम बर्दाश्त ही नहीं कर पाते ना कि हम जाग रहे हो और हमारी आंखें बंद। अल्लाह ताला के लिए उनको अजाब देना और उनकी नाफरमानियों पर उनकी सरकशियों पर उनको पकड़ना कुछ मुश्किल काम नहीं है। फिर फरमाया और अगर हम चाहें तो उनकी जगह पर भी उन्हें मस्त कर दे, फिर ना या आगे चल सके और ना ही पीछे लौट सके। और जिस शख्स को हम ज्यादा उम्र देते हैं उसे खिलकत में ही उलट देते हैं। क्या ये सोचते नहीं है? यानी हम सबके सामने कितने बुजुर्ग ऐसे हो सकते हैं ना कि जिनको हम अपने सामने अपने वालिदैन को या अपने सास ससुर को या नाना नानी को उनकी किसी जवानी या नीम जवानी की हालत में भी देखा और उनको एक्टिव देखा और उनको भागते दौड़ते और दुनिया के काम करते करा और फिर किस तरह उनको बीमारियों ने आ गया और उनका हादसा चला। कोई अपनी याददाश्त को बैठा, ये सारे मंजर सबक सीखने के हैं, उनमें अपना फ्यूचर देखें और अल्लाह से दुआएं करें कि अल्लाह ताला हमें उन तमाम आजमाइशों से बचाए रखिए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनसे मकसूद क्या है कि नाफरमानियां क्यों कर रहे हो, अल्लाह को नाराज क्यों कर रहे हो, अल्लाह की नेमतों पर शुक्र क्यों नहीं अदा करते, आजाद से उस जिंदगी से अल्लाह की इबादत का काम क्यों नहीं लेते। क्या तुम उस बात के इंतजार में हो कि तुम्हारी इसी तरह पकड़ हो जाए। फिर फरमाया हमने उस नबी को शेर कहना नहीं सिखाया और ये इसलिए मुनासिब भी ना था, ये तो एक नसीहत और वाज़े पढ़ी जाने वाली किताब है ताकि वह जिंदा है, ताकि जो जिंदा है वो उसे डराए और इनकार करने वालों पर हुज्जत कायम हो जाए। जिंदगी से मुराद सिर्फ जिंदा होना नहीं है बल्कि दिल की जिंदगी मुराद है, क्योंकि जिसका दिल जिंदा होता है ना वही इस किताब इस कुरान से पैदा होता है, और जिसका दिल मर जाए ना वो कुरान पर गौर फिक्र करता है ना तदब्बर करता है ना उसके साथ कोई ताल्लुक होता है।
پھر فرمایا کہ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں ان میں سے ان کے لیے چوپائے پیدا تو ہم نے کیے اور اب یہ ان کے مالک ہیں، اور ہم نے ان مویشیوں کو ان کا مطیع بنا دیا کہ ان میں کسی پر سوار ہوتے ہیں اور کسی کا گوشت کھاتے ہیں، نیز ان سے انہیں اور بھی کئی فوائد و مشروب حاصل ہوتے ہیں، کیا پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے؟ کہ کس طرح ہم دودھ سے لسی اور ملک شیک اور کیا کیا چیزیں بناتے چلے جاتے ہیں، اور انہوں نے اللہ کے علاوہ کئی الہ بنا رکھے ہیں اس امید پر کہ ان کی مدد کی جائے، حالانکہ وہ ان کی کچھ مدد نہ کر سکیں گے بلکہ وہ ان کے لشکر مخالف کی حیثیت سے پیش کیے جائیں گے، لہٰذا ان کی باتیں آپ کو غمزدہ نہ کریں، ہم یقیناً جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، کیا انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے اسے نطفہ سے پیدا کیا ہے، پھر وہ حقائق سے اعراض کر کے سری جھگڑالو بن گیا، وہ ہمارے لیے تو مثال بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے، کہتا ہے کہ ہڈیاں جب پوسیدہ ہو چکی ہوں گی تو انہیں کون زندہ کرے گا؟ آپ اسے کہیے کہ اسے وہی زندہ کرے گا جس نے اسے پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ ہر قسم کا پیدا کرنا جانتا ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کر دی جس سے تم آگ سلگاتے ہو، کیا وہ ذات جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس بات پر قادر نہیں کہ وہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، وہی تو سب کچھ پیدا کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی آسمان کی پیدائش بڑا کام ہے، یا انسان کو دوبارہ پیدا کرنا اس کو پہلی بار وہ خود پیدا کر چکا ہے، اس کا کام تو صرف یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے، ان یقول له کن فیکون، تو اسے حکم دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، اس کی تو قدرت اتنی زیادہ ہے، اتنی طاقت، قدرت، علم اور حکمت کا مالک ہے کہ اسے اپنے کام کروانے میں بھی کچھ مشکل نہیں ہے، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ ہر چیز کی حکومت ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الصافات۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا ان الہکم لواحد۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، سب پستہ کھڑا ہونے والے فرشتوں کی قسم، سب پستہ ہے، یعنی نماز کی صفوں کی طرح فرشتوں کے بھی صفے ہیں، فرشتے آسمان میں ایسے صفے بناتے ہیں جیسے دنیا میں لوگ نماز کے لیے صفے بناتے ہیں، اور کہا گیا کہ جب وہ ہوا میں کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے پروں سے قطار بناتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ جو چاہتے ہیں انہیں حکم دیتا ہے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس طرح صفے نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب عز و جل کے پاس بناتے؟ ہم نے پوچھا فرشتے اپنے رب کے پاس کس طرح صفے بناتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پہلے ابتدائی یعنی اگلی صفوں کو پورا کرتے ہیں اور صف میں ایک دوسرے سے مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں کہ آپ مسجد جا کر کیا کرتے ہیں، اگلی صف کو پورا کرتے ہیں یا نہیں؟ بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ شروع میں آ جاتے ہیں، وہ کھلے کھلے بیٹھ جاتے ہیں، جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو بیچ میں گیپس آ جاتے ہیں، تو اس میں فوری طور پر دیکھنا چاہیے کہ میرے سے اگلی صف میں کوئی جگہ تو نہیں خالی، کوئی ایسی جگہ تو نہیں کہ جس کی وجہ سے بہت بڑا گیپ آ رہا ہے، تو فوراً آگے بڑھ جانا چاہیے، اور جو ہی یہ شخص آگے بڑھے گا تو اس سے پچھلی صف والا کیا کرے گا، وہ آگے بڑھ کے پچھلی صف کو بھی مکمل کرے گا، پھر ساتھ جڑ جائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ، اور اگر صفوں کے اندر یہ خلل ہو تو یہ نماز کی اقامت کی راہ میں رکاوٹ ہوتا ہے۔ تو آپ سب جو سن رہے ہیں اس وقت کلاس میں موجود ہیں، تو آپ اس چیز کا ضرور اہتمام کریں اور اس بات کے حریص ہوں کہ ہمیں فرشتوں جیسی صفیں بنانی ہیں، کیونکہ یہ سب بندی بھی ایک عبادت ہے اور دلوں کی درستگی کا انحصار صفوں کی درستگی پر ہے۔ سیدنا برا بن عاطب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے درمیان ایک طرف سے دوسری طرف کو چلتے جاتے، آپ ہمارے سینوں اور کندھوں پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے آگے پیچھے مت ہو، یعنی ان کو سیدھا کرتے جاتے تھے۔ ایک تو ہے گیپس فل کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ برابر کھڑے ہونا، آگے پیچھے نہیں، برابر کھڑے ہونا۔ فرمایا آگے پیچھے مت ہو ورنہ تمہارے دلوں میں بھی اختلاف آ جائے گا۔ آج جب مسجدوں میں صفوں کی حالت دیکھتے ہیں نا تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ دلوں کے اختلافات کیوں بڑھ گئے،
اس لیے کہ صف بندی صحیح نہیں ہوتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ بے شک اللہ پہلے صفوں میں آنے والوں پر رحمت نازل کرتا ہے اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. لیکن عورتوں کے لیے جب مردوں کے ساتھ جماعت ہو رہی ہو نا، کسی جگہ پہ کبھی سفر پہ ہو یا کہیں پر ہو، تو ایک مسجد ملتی ہے اور جماعت ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر عورت کو کیا کرنا ہے؟ پچھلی صف زیادہ مناسب ہے جو مردوں سے کچھ دور ہو، بے شک وکیلی تو نہ کھڑی. پھر فرمایا پھر ان کی جو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، یعنی وہ فرشتے جو مجرموں کی روح نکالتے ہیں تو مارتے اور ڈانٹتے ہیں. پھر ان کی جو ذکر قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، بلا شبہ تمہارا الہ ایک ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے اور ان چیزوں کا بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے، اور مشرقوں کا بھی پروردگار ہے. یعنی مشرقوں کا رب، یعنی ہر روز سورج ایک نئے اینگل سے طلوع ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں سردیوں اور گرمیوں کے مشرق میں بھی بہت بڑا فرق آ جاتا ہے. بلا شبہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا ہے. یہاں خاص آسمان دنیا کا ذکر ہے. اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، کیونکہ وہی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے نا، باقی آسمان تو ہم دیکھ ہی نہیں پاتے. پھر فرمایا اور اسے ہر سرکش شیطان نے محفوظ بنا دیا ہے، یعنی آسمان میں جنات یا شیاطین نہیں چڑھ سکتے. وہ عالم بالا کی باتیں سن ہی نہیں سکتے اور ہر طرف سے ان پر شہاب پھینکے جاتے ہیں تاکہ وہ بھاگ کھڑے ہوں، اور ان کے لیے پہم عذاب ہے. تاہم اگر کوئی شیطان کوئی بات لے اڑے تو ایک تیز شعلہ اس کا تعاقب کرتا ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک انصاری صحابی نے خبر دی کہ وہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک ستارہ پھینکا گیا اور روشنی پھیل گئی، یعنی اوپر سے شعلہ آیا، جس کو آپ لوگ کہتے ہیں نا ٹوٹتا ستارہ. ستارہ اوپر سے آیا اور اس سے شعلہ آیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تم جاہلیت میں کیا کہا کرتے تھے کہ جب کوئی ستارہ اس طرح پھینکا جاتا تھا؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، یعنی اپنی پچھلی بات نہیں دے رہے. پھر کہا کہ ہم کہا کرتے تھے کہ اس رات کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے اور کوئی بڑا آدمی مر گیا. ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ستاروں کو کسی کی موت یا کسی کی حیات کی وجہ سے نہیں پھینکا جاتا، بلکہ جب جنات آسمان سے اللہ کے کسی فیصلے کی بات کو اچک لیتے ہیں اور اسے اپنے دوستوں یعنی کاہنوں کے کانوں میں ڈال دیتے ہیں تو وہ ستاروں سے مارے جاتے ہیں، یعنی ان کے پیچھے شہاب ثاقب آتے ہیں. اس کا تعلق کسی کی زندگی اور موت سے نہیں ہے، بلا وجہ اس کو ستاروں کو دیکھتے ہیں اور پھر پتہ نہیں کیا کچھ باتیں بنا لی جاتی ہیں، خود اختراع کی جاتی ہے، اس کی حقیقت نہیں ہے. پھر فرمایا اے نبی آپ ان سے پوچھے کہ کیا ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا جو کچھ ہم پیدا کر چکے ہم نے انہیں لیسدار گارے سے پیدا کیا؟ آپ کو تو اللہ کی ایسی قدر و قدرتوں پر تعجب ہے اور یہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور جب سمجھایا جائے تو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. یعنی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک وہ جو اللہ کی نشانیوں کی تخلیق کی نشانیوں کو دیکھتے اور حیران ہوتے ہیں، تعجب کرتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کی محبت آتی ہے. دوسرے لوگ وہی نشانیاں دیکھ کر مذاق اڑانے والا دراصل ناسمجھ ہو جاتا ہے. پھر فرمایا آپ کو تو اللہ کی ایسی قدر و قدرتوں پر تعجب ہے اور یہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور جب سمجھایا جائے تو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو تمسخر اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں تو سری جادو ہے. پہلے جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا پھر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے ابا اجداد پھر اٹھائے جائیں گے؟ آپ ان سے کہیے ہاں ایسا ضرور ہوگا اور تم بالکل بے بس ہوگے. وہ تو بس ایک ڈانٹ ہوگی جس پر وہ فوراً سب کچھ دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، یہ تو جزا و سزا کا دن ہے. پھر فرمایا کہ پھر انہیں کہا جائے گا یہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. ان ظالموں کو اور ان کے ہم جنسوں کو اور معبودوں کو سب کو اٹھا کر جس کی یہ اللہ کے سوا عبادت کیا کرتے تھے، پھر انہیں جہنم کی راہ پر چلا دو اور دیکھو انہیں ذرا ٹھہرائے رکھو، ان سے کچھ پوچھا جائے گا. اب یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ یہ کہاں پوچھا جائے گا؟ پل صراط کے پاس. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان سے ان کے تمام اقوال و افعال کے متعلق سوال کیا جائے گا، ان کا حساب لیا جائے گا.
فرمایا تمہیں کیا ہو گیا، آج تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ بلکہ آج وہ بالکل مطیع و منقاد بن جائیں گے اور ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم سوال کریں گے۔ کمزور لوگ بڑوں سے کہیں گے تم تو ہمارے پاس دائیں اور بائیں سے آتے تھے، یعنی بہت اچھے بن کے آتے تھے۔ بڑے لوگ کہیں گے بات یوں نہیں بلکہ تم خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے، اور ہمارا تم پر کچھ زور بھی نہیں تھا بلکہ تم خود سرکش تھے۔ ہمارے پروردگار کا قول ہے، ہمارے پروردگار کا قول آج ہم پر صادق آ گیا کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں۔ ہم نے تمہیں گمراہ کیا کیونکہ ہم خود بھی گمراہ تھے۔ آج کے دن وہ سب کمزور اور بڑے لوگ عذاب میں برابر کے شریک ہوں گے۔ باقی ہم مجرموں سے ایسا ہی سلوک کیا کرتے ہیں۔ انہیں جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں تو وہ اکڑ بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہم ایک دیوانہ شاعر کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ سکتے ہیں، حالانکہ وہ رسول حق لے کر آیا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی۔ پھر انہیں کہا جائے گا تمہیں یقیناً دردناک عذاب چکھنا پڑے گا اور تمہیں ایسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم کام کرتے رہے، مگر اللہ کے مخلص بندے اس انجام سے محفوظ رہیں گے۔ ان کے لیے ایسا رزق ہوگا جو انہیں معلوم ہے، یعنی فواکہہم مکرمون، میوے اور وہاں معزز ہوں گے۔ اب یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ یعنی عزت دی جائے گی ان کو، اور یہ عزت کس لیے ہوگی؟ جنہوں نے دنیا میں اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے اپنی عزتوں کی پرواہ نہیں کی کہ انہیں کون کیا کہتا ہے۔ کوئی ان کو عزت دے گا یا ان کا مذاق اڑائے گا، بلکہ وہ ہر حال میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انہیں وہاں عزت بخشے گا۔ جنت میں طرح طرح کی کھانے ہوں گے، رزق، یعنی یہاں رزق کی بات ہے نا، رزق کو معلوم ہوگا۔ سیدنا عتبہ بن عبد سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ایک اعرابی آیا تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو جنت کے ببول نامی درخت کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے، میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں تو سب سے زیادہ کانٹوں والا درخت ہے، اس میں بہت کانٹے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں اس درخت کے ہر کانٹے کے بدلے خصی بکرے کے خوشی کی طرح اللہ تعالیٰ کی ایک چیز پیدا کرے گا، یعنی ہر کانٹے کی جگہ کوئی چیز پیدا کرے، اس کے اندر 70 رنگ کے کھانے ہوں گے، 70 کلرز، اور ہر ایک کا رنگ دوسرے سے مختلف ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان کھاتے وقت رنگ کو کتنا پسند کرتا ہے، اس کی وجہ سے بعض اوقات صحت خراب کر لیتا ہے، لیکن تو کیا ہوتا ہے آرٹیفیشل کلرز کی دے کے کھانے کا ٹیکسچر جو ہے بہتر کرتا ہے نا، تو وہاں بھی جنت کے کھانے بھی رنگا رنگ ہوں گے، جن کو دیکھ کر انسان کی بھوک بھی بڑھے گی اور کھانے کے بعد کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح جنت میں بڑے بڑے پھل ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے، وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، یعنی جنتی لوگ جنت کے پھلوں میووں میں سے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر وقت جب چاہیں گے کھاتے رہیں گے، انجوائے کرتے رہیں گے۔ اسی طرح ان کی جو تخلیق ہوگی، جو شکل ہوگی، اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جنت کی کھجوروں کے تنے سب زمرد کے ہوں گے، کھجور کی ٹہنیوں کا ابتدائی حصہ سرخ سونے کا ہے اور اس کی ٹہنیوں کا چھلکا جنتیوں کا لباس ہوگا، اور ان میں کچھ کپڑے چھوٹے اور کچھ بڑے ہوں گے، کھلے ہوں گے، اس کے پھل مٹکوں اور ڈولوں کے برابر ہوں گے، وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھے، مکھن سے زیادہ نرم ہوں گے، اور ان کی کہیں گٹھلیاں نہیں ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا نعمتوں والے باغات میں ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، ان کے لیے شراب خالص کے جام کا دور چلے گا جو نہایت شفاف اور پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگا، جس سے نہ انہیں سر درد ہوگا اور نہ وہ بدمست ہوں گے۔ یعنی یہ ہے جنت کی شراب جو تکلیف ہی نہیں دے گی۔ ان کے پاس نگاہیں نیچی رکھنے والی اور موٹی موٹی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی۔ یہ لوگ بھی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کریں گے۔ کیسا ہوگا؟ یعنی بس سے بسر کرنے والی، یعنی جب انڈے کے اوپر والا چھلکا اتارا جاتا ہے نا اور وہ ٹوٹتا نہیں تو درمیان میں ایک جھلی آتی ہے، انتہائی نرم سی ہوتی ہے نا، تو یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کیسی ہوگی، یعنی اس کی مشابہت ہوگی، یعنی اتنی شفاف جلد ہو جائے گی وہ۔ ان میں سے ایک کہے گا دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا،
جو مجھے کہا کرتا تھا کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں شامل ہوگے؟ بھلا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا ہمیں سزا جزا بھگتنا پڑے گی؟ پھر کہے گا کیا تم اس کا حال معلوم کرنا چاہتے ہو؟ تو جب وہ جھانکے گا تو اسے جہنم کے عین درمیان دیکھے گا اور کہے گا اللہ کی قسم تم مجھے ہلاک کر کے ہی چھوڑ دے، اور اگر مجھے میرے اللہ کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی مجرموں کی طرح حاضر کیے ہوئے لوگوں میں شامل ہوتا۔ یعنی جہنم میں حاضر کیے ہوئے، تو اس آیت میں برے ساتھیوں اور برے ہم نشینوں سے بچ کے رہنے کی نصیحت کی گئی، اور خاص طور پر اس چیز سے بچنے کی جس چیز کی طرف وہ دعوت دیتے ہیں، ہلاکت کے کام جن کو مزین کر کے پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے بری دوستی کے برے ہی اثرات ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک صالح ساتھی کی مثال کستوری والے کی مانند ہے، اگرچہ تجھے اس سے کستوری نہ بھی ملے تو تجھے اس کی خوشبو تو ضرور پہنچے گی، اور برے ساتھی کی مثال بھٹی والے کی طرح ہے، اگر تجھے اس کی کالک نہ بھی لگے تو تجھے اس کا دھواں ضرور آئے گا۔ تو اس لیے انسان کو ہمیشہ اچھے لوگوں میں بیٹھنا چاہیے، ورنہ اگر انسان کی کمپنی اچھی نہیں تو وہ جیسی ہے وہ اس کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آدمی کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار نہ کرو، اور تمہارا کھانا سوائے متقی کے کوئی نہ کھائے، کیونکہ قیامت کے دن متقین کے علاوہ سب ایک دوسرے کو دشمن ہو جائیں گے۔ اور اچھے دوستوں کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ علقمہ کہتے ہیں کہ جب میں شام آیا تو میں نے 2 رکعت پڑھ کر یہ دعا کی، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اے اللہ مجھے کوئی نیک ساتھی عطا کر، نیک دوست عطا کر۔ پھر میں ایک قوم کے پاس آیا اور ان کے مجلس میں بیٹھ گیا، تھوڑی دیر بعد ایک بزرگ آیا اور میرے پاس بیٹھ گیا، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ابو درداء رضی اللہ عنہ، یعنی صحابی ہے۔ اس پر میں نے عرض کی کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے کوئی نیک ساتھی عطا فرما، تو اللہ نے آپ کو مجھے عطا کر دیا، حالانکہ وہ اس مجلس کے اندر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر وہ خوشی سے اپنے دل میں کہے گا کیا اب تو ہمیں موت نہیں آئے گی؟ ہمیں پہلی بار ہی مرنا تھا جو مر چکے، اور اب ہمیں عذاب بھی نہیں ہوگا۔ یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے، ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ یعنی جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ بھی اس طرح کی جنت میں پہنچے تو انہیں کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ جنت صرف باتوں سے نہیں ملتی، صرف باتیں سننے اور سنانے سے نہیں ملتی ہے، اس کے لیے عملی اقدام کرنے پڑتے ہیں۔ پھر فرمایا بتاؤ ایسی مہمانی اچھی ہے یا تھور کے درخت کی؟ زقوم کا ایک قطرہ بھی نا دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو زمین والوں کی زندگی تلخ کر دے، اتنا کڑوا ہے۔ یاد رکھیے سوچنے کی بات ہے کہ جس کا ایک قطرہ اتنا کڑوا ہے، قطرہ صرف، تو خود زقوم کیسا ہوگا، اور جہنمی اس کو بھوک کے مارے کھائیں گے۔ دنیا میں ذرا سا ذائقہ بدل جائے چیز کا تو ہم رکھ دیتے ہیں، یا اپنی پسند کا نہ ہو، اچھے سے اچھا کھانا بنا ہوا ہو، اگر اپنی مرضی کا نہ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم کھاتے ہی نہیں۔ تو وہاں پسند کی تو دور کی بات ہے، جو ہوگا وہ اتنا زہریلا ہوگا، اتنا تکلیف دہ ہوگا کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن بھی نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو اور آپشنز ہوتے ہیں نا، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا وہ ایسا درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے، اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر، یعنی دیکھنے میں بھی بھیانک، نہ اس کا رنگ، نہ ذائقہ، نہ اس کی شکل۔ پہلے دوزخ سے اسی کو کھائیں گے اور اس سے اپنے پیٹ بھریں گے، پھر اس پر انہیں پینے کو پیپ ملا کھولتا ہوا پانی ملے گا، پھر انہیں دوزخ کی طرف لوٹنا ہوگا۔ انہوں نے اپنے ابا و اجداد کو گمراہ ہی پایا تو انہیں کے نقش قدم پر دوڑنے لگے، حالانکہ ان سے پہلے بہت سے گزشتہ لوگ گمراہ ہو چکے تھے، بلا شبہ ہم نے ان میں ڈرانے والے بھی دیے۔ پھر دیکھ لو جنہیں ڈرایا گیا تھا ان کا انجام کیا ہوا، ان میں سے صرف اللہ کی مخلص بندے محفوظ رہے، اور ہمیں نوح نے پکارا تو دیکھو ہم کیا خوب دعا قبول کرنے والے ہیں۔ کیا ہے؟ اور انہیں ان کے گھر والوں کو شدید بے چینی سے نجات دی۔ یہاں کیا سمجھ آتا ہے؟ اصل میں انسان جو ہے نا جب کڑوی چیز کھا لیتا ہے تو اس سے پیاس لگتی ہے، جیسے کریلے کھا لیتے پیاس لگتی ہے، اسی طرح یہ زقوم کھانے کے بعد ان کو شدید پیاس لگتی تھی، اور جب وہ پانی پینے کو مانگے گے تو پانی کیا ہوگا، ان کی کھولتی پیپ اور کھولتا پانی ملے گا۔ استغفر اللہ۔ پھر فرمایا کہ دعا کی بات ہوئی ہے نا حضرت نوح علیہ السلام کی، تو جب آپ دعا کریں نا،
یا ہمیں چاہیے کہ جب ہم دعا کریں تو یوں کہیں کہ یا اللہ جس طرح تو نے نوح علیہ السلام اور ان کے گھرانے کو شدید قرب سے نجات دی تھی تو مجھے بھی قرب سے نجات دے. یعنی کوئی بھی چیز جو آپ کو تکلیف دے رہی ہو، بودر کر رہی ہو، تو قرآن میں جو چیزیں آئیں یا اللہ کے جو نام ہیں ان کا واسطہ دے کر انسان کو دعا کرنی چاہیے. پھر فرمایا اور صرف انہی کی اولاد کو باقی رکھا اور بعد میں آنے والی نسلوں میں ان کا ذکر خیر چھوڑ دیا. ساری دنیا میں نوح پر سلام ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی صلہ دیا کرتے ہیں، بلا شبہ وہ ہمارے ایماندار بندوں سے تھے. پھر ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا اور اسی نوح کے پیرووں میں سے ابراہیم بھی تھے، جبکہ اپنے پروردگار کے ہاں صاف دل کے لے کر آئے تھے. کیا کہا؟ جاء ربہ بقلب سلیم، یعنی صاف دل لے کر آئے تھے. تو قلب سلیم جو شرک اور شک سے پاک ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قلب سلیم. کیونکہ یقین بہت بڑی دولت ہے نا، انسان کو جتنا زیادہ کسی چیز پر یقین ہوتا ہے اتنا زیادہ ہی پھر اس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. مثلا ہمیں جب یقین ہوتا ہے کہ یہ کھانا مجھے طاقت دے گا، میری بھوک مٹائے گا، تو ہم اس کو شوق سے کھا لیتے ہیں. یہ دوا میرا سر درد دور کرے گی، کیونکہ آپ کا کوئی تجربہ ہوتا ہے نا جس کی بنا پر آپ کو یقین ہوتا ہے کہ انہیں جو ہے، یعنی میں نے جب بھی کھائی تھی تو مجھے آرام آ گیا، اب بھی کھاؤں گی تو اس سے انشاءاللہ آرام آ جائے. اس کو اگر گھر پر نہ بھی ہو تو کیا کرتے ہیں، خریدنے چل جاتے ہیں، منگواتے ہیں. اپنے ملک میں نہ ملے تو دوسرے ملک سے منگواتے ہیں. تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ یقین. اسی طرح جس کو مرنے کا یقین ہو وہ پھر اس کی تیاری کرتا ہے. جیسے سفر کا یقین ہو، اگر آپ کا ٹکٹ آ چکا ہے، ویزا آ چکا ہے، تو آپ سفر کرنے کے لیے پوری تیاری شروع کر دیں. اور جب تک آپ کا ویزا نہیں آتا تو کیا ہوتا ہے، آپ تیاری نہیں کرتے، کیونکہ آپ شک کی حالت میں ہوتے ہیں، پتہ نہیں جانا ہے یا نہیں جانا. جب جانا ہوگا تو دیکھیں گے. تو شک عمل کی قوت چھین لیتا ہے، لیکن یقین سے عمل کی قوت دیتا ہے. اسی طرح کسی کو آخرت پر یقین ہو کہ وہ آنی ہے اور حساب کتاب ہونا ہے، تو پھر وہ شخص اس کے لیے اسی طرح بھی تیاری بھی کرتا ہے. تو قلب سلیم وہ ہوتا ہے کہ جس میں اللہ کے بارے میں شک نہیں، آخرت کے بارے میں شک نہیں، جزا و سزا کے بارے میں شک نہیں. تو قلب سلیم والا ہی دراصل اچھے کام کرنے کے قابل ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے دل سے اس طرح کے منفی اثرات کو صاف کرتا رہتا ہے، اپنے دل کو سلامت رکھتا ہے. جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مسلمان سے خیر خواہی کرنے پر بیعت کی. تو خیر خواہی جو ہے وہ ہر مسلمان کے حق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر 6 حق ہیں. آپ سے عرض کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اس سے ملو تو اسے سلام کرو. یعنی جب کسی سے بھی ملو تو کیا کرو؟ سلام کرو. جب وہ تمہیں دعوت دے تو قبول کرو، اس لیے دعوت کا انکار نہیں کرنا چاہیے. جب بھی کسی کی دعوت ہے تو کیا کرنا ہے؟ فوراً قبول کرنا. جب وہ تم سے خیر خواہی طلب کرے تو اس سے خیر خواہی کرو، کوئی اچھا مشورہ مانگے. ایک اور روایت میں ہے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کا خیر خواہ رہے. نمبر 4 جب وہ چھینکے اور الحمدللہ کہے تو تم یرحمکم اللہ کہو اس کو. پھر نمبر 5 جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو. نمبر 6 جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو. تو یاد رکھیے خیر خواہی ہم سب پر لازم ہے، ورنہ خیر خواہی کے بغیر انسان قلب سلیم نہیں رکھ سکتا. اور جس کا دل سلامت نہیں ہوتا ہر طرح کے شر، وسوسوں اور فساد سے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان ہر وقت منفی باتیں کرتا ہے، لوگوں سے صرف شکوہ شکایت کرتا رہتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی خوبی کیا تھی کہ جاء ربہ بقلب سلیم، وہ اپنے رب کے پاس سلامت دل لے کر آئے تھے. یہ خوبصورت ان کی صفت بتائی جائے. جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو؟ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ موٹ گھڑے ہوئے الہ چاہتے ہو؟ پھر تمہارا پروردگار عالم کی نسبت کیا خیال ہے؟ پھر ایک دفعہ انہوں نے ستاروں میں نظر ڈالی تو کہا کہ میری طبیعت کچھ خراب ہے. چنانچہ وہ لوگ انہیں پیچھے چھوڑ کر چلے گئے. تو ابراہیم چپکے سے ان کے معبودوں کی طرف جا گھسے اور کہنے لگے تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم بولتے بھی نہیں. پھر ان پر پل پڑے اور دائیں ہاتھ سے خوب ضربے لگائیں. واپس آ کر انہوں نے جو صورت حال دیکھی تو دوڑتے ہوئے ابراہیم کے پاس آئے. انہوں نے کہا کیا تم ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جنہیں تم خود ہی تراشتے ہو، حالانکہ اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا.
اور ان چیزوں کو بھی جو تم پھر بناتی ہو وہ کہنے لگے اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو اور اسے آگ میں پھینک دو. انہوں نے تو ابراہیم کے خلاف تدبیر کی تھی مگر ہم نے انہی کو نیچا کر دکھایا. نیز ابراہیم نے کہا میں اپنے پروردگار کی طرف جاتا ہوں وہی میری رہنمائی کرے گا. ربی حب لی من الصالحین. خوبصورت دعا کی. ربی حب لی من الصالحین وبشرناہ بغلام حلیم. اب چونکہ انہوں نے اپنا پچھلا سارا کنبہ قبیلہ چھوڑ دیا تھا نا رب کی خاطر ہجرت کر کے نکل آئے تو رب سے دعا کی کہ میرے رب مجھے ایک صالح بیٹا عطا کر بہترین طریقے سے. دعا کی انہوں نے اشارہ کیا ہے اسماعیل علیہ السلام کی طرف. چلو سے ہم نے انہیں ایک بار بردبار بیٹے کی بشارت دی. پھر جب وہ بیٹا ان کے ہمراہ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک دن ابراہیم نے کہا بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں اب بتا تمہاری کیا رائے ہے. بیٹے نے جواب دیا ابا جان وہی کچھ کیجیے جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا ہی پائیں گے. اتنی خوبصورت بات کی انہوں نے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا اس لیے نہیں کہ اس کی رائے کی طرف رجوع کریں بلکہ دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ اس کا کیا نقطہ نظر ہے اور اس لیے بھی کہ وہ مینٹلی تیار ہو جائے اپنے دل کو وہ بھی مضبوط کر لے اور والد بھی مضبوط کر لے اور اپنے نفس کو صبر پر آمادہ کر لیں. تو اسماعیل علیہ السلام نے ان کو بہت خوبصورت جواب دیا اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی بڑی فضیلت ہے. یعنی سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے جب اپنے والد کو آگاہ کیا کہ وہ اپنے نفس کو صبر کے لیے تیار کریں گے اور پھر یہ ہے کہ اللہ نے چاہا اللہ کی مشیت کے ساتھ اس کو ملا دیا اور پھر اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹایا گیا تو اس وقت انہوں نے سفید رنگ کی قمیص پہنی تھی. وہ کہنے لگے ابا جان اس کے علاوہ تو میرے پاس کوئی کپڑے نہیں ہیں کہ آپ جس میں مجھے کفن دیں گے اس لیے آپ انہی کپڑوں کو میرے جسم سے اتار دیں تاکہ بعد میں آپ مجھے اسی میں کفن دے سکیں. ابراہیم علیہ السلام نے ان کے کپڑے اتارنے کے لیے جو ہی ہاتھ آگے بڑھایا تو پیچھے سے کسی نے آواز لگائی کہ اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ ایک سفید رنگ کا سینگوں والا اور بڑی بڑی آنکھوں والا دمبا کھڑا تھا. پھر فرمایا پھر جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا تو ہم نے اسے پکارا ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا ہم یقیناً نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی صلہ دیا کرتے ہیں. بلا شبہ ایک صریح آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی بطور فدیہ دے کر اسے بیٹے کو چھڑا لیا اور وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور پچھلے لوگوں میں اس کا ذکر خیر چھوڑ دیا. ہمیں بھی چاہیے کہ اپنا ذکر خیر چھوڑ جائیں پیچھے اپنے کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی محنت ہے ذکر خیر کو پیچھے چھوڑ کے جانا. پھر فرمایا کہ آپ یاد رکھیے کہ کسی کی اچھی شہرت جو ہے نا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے. ٹھیک ہے کیا فرمایا یعنی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ کے بعد میں آنے والے میں میری سچی ناموری رکھ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بعد کے لوگوں کے اندر ایک خاص محبت پیدا کر ان کی تعریف پیدا کی. اور یہ انسان جو ہے نا تعریف ہو یا انعام ہو یا شہرت ہو یہ انسان زبردستی اپنی نہیں بنا سکتا یعنی نہیں بنا سکتا یا اللہ ہی کرتا ہے سب کچھ. ٹھیک ہے بندہ خود نہیں کر سکتا اپنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے لوگوں میں نیک شہرت بناتا ہے. تو کسی نے کہا نیک شہرت کیسے عطا کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس طرح کہ اس کے لیے اس کی موت سے پہلے نیک عمل کرنا آسان کر دیتا ہے حتیٰ کہ اس کے آس پاس والے اس سے خوش ہو جاتے ہیں یعنی سارے لوگ اس سے خوش ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کا بہت بڑا انعام اور فضل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مرنے سے پہلے یہ نہیں کہ 1 یا 2 دن پہلے 1-2 دن سے بات نہیں بنتی وہ بھی ہوتی ہے جب انسان آخر وقت میں کوئی اچھا کام کرتا ہے کرتے ہوئے جائے مثلا کوئی جمعے کے دن فوت ہو جاتا ہے یا رمضان میں فوت ہو جاتا ہے تو لوگ شب قدر میں فوت ہو جاتے ہیں تو لوگ کیا کہنا شروع ہو جاتے ہیں اس کی تعریفیں کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ ایسی موت آئی اگر کسی کو شہادت کی موت ہو کسی کی اور اسی طرح اس کو بہت اچھے لفظوں میں لوگ یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ ہر انسان کے آسمان اور زمین میں ایک مخصوص شہرت ہے
हर इंसान अपने अमाल के साथ पहचाना जाता है। तो हम सबको भी सोचना चाहिए ना कि हम अपने क्या आसार छोड़ रहे हैं, क्या असरात छोड़ रहे हैं, और हमारा नाम सुनते ही क्या चीज जो है लोगों के जहनों में आती है, क्या इमेज आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर आदमी के आसमान में मखसूस शोहरत है। अगर वो शोहरत आसमान में अच्छी हो तो जमीन में भी अच्छी शोहरत रखी जाती है, अगर आसमान वाली शोहरत ही बुरी हो तो जमीन में भी बुरी शोहरत रखी जाती है। अस्तगफिरुल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया करीब है तो तुम जन्नत वालों को दोज़ख वालों में से पहचान लोगे। यानी दुनिया में भी तुम्हें कुछ पहचान हो जाएगी। लोगों ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह किस तरह? आपने फरमाया अच्छी तारीफ करने से, और बुरी तारीफ करने से तुम में से बाज बाज पर अल्लाह की ज़बान है। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठा था। इतनी देर में एक जनाजा वहां से गुजरा। आपने फरमाया किसका जनाजा है? साहबा ने कहा ये फला आदमी का जनाजा है जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता था, अल्लाह की इताअत करता था और इस मामले में कोशिश करता था, यानी कोशिश करके इताअत करता था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब वाजिब हो गई, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई, इतने में एक और जनाजा गुजरा। उसके बारे में सहाबा ने कहा ये फला आदमी का जनाजा है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ रखता था, अल्लाह की नाफरमानी करता था और उस मामले में भाग दौड़ करता था। आपने फरमाया वाजिब हो गई, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई। सहाबा ने कहा ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने एक जनाजे की तारीफ की और उसे और दूसरे की मजम्मत की है। आपने दोनों के बारे में फरमाया वाजिब होगी, वाजिब होगी, वाजिब होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ अबू बकर, बेशक अल्लाह के कुछ फरिश्ते हैं जो इंसान के अंदर मौजूद खैर और शर को बनी आदम की जुबानों में जारी करते हैं। अल्लाह के कुछ फरिश्ते हैं, वो फरिश्ते इंसानों के मुंह पर, इंसानों के दिलों में वो बात डालते हैं जो किसी के बारे में या अच्छी होती है या बुरी, यानी खैर और शर इल्का करते हैं। उसके दिल में वो बात डालते हैं, फिर उसके मुताबिक वो राय देता है। तो मुफस्सिरीन कहते हैं कि जब कोई फौत हो जाए ना, तो उसके बारे में इस हदीस को याद करते हुए, इसको कोट करते हुए कहते हैं कि किसी के बारे में बुराई ना करें, क्योंकि अगर किसी के बारे में कोई बुरा बोलेगा और तो उस पर जहन्नम वाजिब हो जाएगी, और अगर किसी की कोई तारीफ करेगा, झूठी ना हो, सच पर हो, तो जन्नत वाजिब हो जाएगी। तो हर एक की तारीफ किया करें। फरिश्ते तो कोई होते नहीं, सभी गुनहगार होते हैं, सबके साथ। अगर किसी ने आपके साथ ज्यादती की तो आपने भी किसी कमी तो नहीं की होगी, किसी और के साथ भी की होगी आपने ज्यादती। लिहाजा खुद भी माफ करें और दूसरों को भी, यानी खुद भी अल्लाह से उम्मीद रखें माफी की और दूसरों को भी माफ करें। ठीक है, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो अपनी रहमत के साए में अल्लाह ताला हमें बख्श देगा भी। फिर फरमाया और हमने एक बड़ी कुर्बानी बतौर फिदिया देकर उस बेटे को छुड़ा लिया, पिछले लोगों में उसका जिक्र खैर छोड़ दिया, इब्राहीम पर सलाम हो। कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, हम नेकी करने वालों को ऐसे ही बदला दिया करते हैं। इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन, बिलाशुबह हमारे ईमानदार बंदों में से थे। वबश्शरनाहु बिइस्हाक़ नबिय्यम मिनस सालिहीन, और हमने इब्राहीम को इसहाक की बशारत दी जो सालेह लोगों में से नबी होगा। आप देखें कि यहाँ पे क्या फरमाया जा रहा है, सालेह लोगों में से नबी होगा। फिर फरमाया और हमने इब्राहीम और इसहाक दोनों पर बरकत नाज़िल की, और उन दोनों की नस्ल में कुछ तो नेक लोग हुए और कुछ अपने आप पर सरी जुल्म करने वाले थे। अल्लाह अकबर। अंबिया की औलादों में से भी कुछ नेक हुए और कुछ बद हुए, लेकिन जो नेक हुए वो अपने अब्बा अजदाद के साथ होंगे, और जो बुरे हुए तो उनको अंबिया कुछ काम ना सकेंगे। फिर फरमाया नीज हमने मूसा और हारून पर भी बड़ा एहसान किया, और उन्हें उनकी कौम को शदीद बेचैनी से निजात दी और उनकी मदद की, तो बिलाखिर वही गालिब हुए और उन्हें नहायत वाज़ेह किताब दी और उन्हें राह रास्त पर चलाया और उनका जिक्र खैर पिछली नस्लों में छोड़ दिया। मूसा और हारून पर सलाम हो, हम नेककारों को ऐसे ही सिला दिया करते हैं, वो दोनों हमारे ईमानदार बंदों में से थे। और इलियास भी बिलाशुबा रसूलों में से थे। जब उन्होंने अपनी कौम से कहा क्या तुम अल्लाह से डरते नहीं, तुम बाल को तो पुकारते हो और अहसन अल खालिकीन को छोड़ देते हो, उस अल्लाह को जो तुम्हारा और तुम्हारे पहले अब्बा अजदाद का परवरदिगार है। मगर उन लोगों ने उन्हें झुठला दिया, लिहाजा वो सब अजाब के लिए हाजिर किए जाएंगे बजुज़ अल्लाह के मुखलिस बंदों की। और पिछली नस्लों में उसका जिक्र खैर छोड़ दिया। इलियासीन पर सलाम हो, हम नेककारों को ऐसे ही सिला दिया करते हैं, यकीनन वो हमारे ईमानदार बंदों में से थे।
پھر فرمایا کہ اور لوط بھی بلا شبہ ہمارے رسولوں میں سے تھے جب ہم نے انہیں اور ان کے سب گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ پھر باقی لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور تم تو ان کی اجڑی بستی پر شب روز گزرتے ہی رہتی ہو، پھر کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ اور یونس بھی بلا شبہ رسولوں سے تھے جب وہ ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ نکلے پھر قرا ڈالا تو انہوں نے ذکر اٹھائی چنانچہ مچھلی نے انہیں نگل لیا اور ملامت زدہ تھے۔ اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو روزے قیامت مچھلی کے پیٹ میں ہی پڑے رہتے۔ اب دیکھیں کہ اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ سبحان اللہ یہ پتہ چلتا ہے کہ تسبیح کرنا نجات کا باعث بنتا ہے، مشکلات سے نکلنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یعنی آپ کے دل پر بوجھ ہو، گھبراہٹ ہو، ٹھیک ہے، بے چینی ہو، مشکلات ہو یا کوئی چیز بہت کر رہی ہو یا کوئی کام ہو یا ہو ہی نہ پا رہا ہو تو اللہ کی تسبیح دیں، تسبیح میں مشغول ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو کام کیا کریں گے؟ آسان کر دیں گے انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں کہ یہاں سے کیوں علیہ السلام کی بات ہوئی ہے نا، تو یہ قصہ سب کو پتہ ہے یونس علیہ السلام کا کہ کس طرح وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر ان سے تنگ آ کر نکل گئے بستی میں سے، پھر سمندر کے ساحل پر چلے گئے، وہاں ایک کشتی تھی، اس پر سوار ہو گئے کہ میں اب اس قوم کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا جو اللہ کے نافرمان ہے، ان کو میں بہت سمجھا چکا ہوں، لیکن چونکہ ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت نہیں دی تھی نکلنے کی، یا ابھی حکم نہیں دیا تھا نکلنے کا، تو پہلے سے نکل کر چھوڑ کر چلے گئے۔ ٹھیک ہے، اب ہوا یہ کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی عین درمیان میں آ کر ڈولنے لگی، تو اس کشتی پر اس پر کشتی والوں نے کہا کہ کشتی اس طرح نہیں ڈوبتی سوائے اس کے کہ کوئی شخص اپنے آقا سے بھاگ کر آیا۔ بہرحال انہوں نے قرآن اندازی کی، وہ یونس علیہ السلام کے نام نکلی، انہوں نے مجبوراً سمندر میں جانا پڑا، یعنی پھینک دیا گیا، اور وہاں سے ایک مچھلی نے ان کو نگل دیا اور مچھلی سمندر کی تہہ میں چلی گئی۔ تو اس وقت انہوں نے اندھیروں میں پکارا اور اپنے رب کی تعریف بیان کی اور تسبیح کی۔ وہ کون سی تسبیح تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نجات دی، پھر بہت ہی مرجھائے ہوئے اور سکڑے ہوئے جسم کے ساتھ سمندر کے کنارے پر ڈال دیے، وہاں ایک بیل ان پر اگا دی گئی تھی، اور اس طرح وہ اللہ کی تسبیح کرتی بڑی مشکل سے باہر نکلے۔ اور کیا فرمائے یہاں پر کہ پھر ہم نے انہیں ایک چٹل میدان میں پھینک دیا جبکہ وہ بیمار تھے، اور ان پر ایک بیل دار درخت اگا دیا، کہتے ہیں کہ کدو کا درخت تھا یہ، اور اس کے بعد انہیں 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا، چنانچہ وہ لوگ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں کچھ مدت زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ آپ کے پروردگار کے لیے تو بیٹیاں ہوں اور ان کے لیے بیٹے، یا ہم نے فرشتوں کو عورتیں ہی پیدا کیا ہے؟ اور یہ اس وقت موجود تھے وہاں پہ۔ یاد رکھے یہ لوگ جھوٹ گھڑ کر یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اور یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں کہ اللہ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیوں کو پسند کیا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ کچھ بھی ہوش نہیں کرتے؟ یا تمہارے پاس کوئی صحیح سند ہے؟ اگر تم سچے ہو تو ایسی تحریر لا کر دکھاؤ۔ نیز ان لوگوں نے اللہ اور جنوں کے درمیان رشتہ داری بنا ڈالی، حالانکہ جن خوب جانتے ہیں کہ وہ مجرم کی حیثیت سے پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے جیسے اتہام نہیں لگاتے۔ بلا شبہ اور جن کو تم پوجا کرتے ہو ان مخلص بندوں کو اللہ کے خلاف فتنہ میں نہیں ڈال سکتے سوائے اس کے جو جہنم میں داخل ہونے والا ہو۔ اور ہم فرشتوں میں سے ہر ایک کا ایک معلوم مقام ہے، اور ہم سب بستہ رہنے والے ہیں اور تسبیح کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ فرشتوں کی کچھ محدود سے کام بتائے گئے یہاں پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا کلام افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتہ اور اپنے بندوں کے لیے چنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، اور یہ تسبیح فرشتوں کی خوراک بھی ہے، یعنی اگر وہ یہ پڑھتے رہتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ لوگ تو کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس پہلے لوگوں کی کتاب الہی ہوتی تو ہم اللہ کے مخلص بندے ہوتے، اور جب قرآن آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، اب جلد ہی انہیں اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ اور ہمارے بندے جو رسول ہیں ان کے حق میں پہلے ہی حکم صادر ہو چکا ہے
کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور یقیناً ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا. سو آپ کچھ مدت ان سے اعراض کیجیے اور انہیں دیکھتے رہیے کہ خود بھی جلدی دیکھ لیں گے کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں. جب وہ عذاب ان کے آنگنوں میں اترے گا تو وہ صبح ان کے لیے بہت بری ہوگی جنہیں ڈرایا گیا ہے. اور ان سے کچھ مدت اعراض کیجیے اور دیکھتے رہیے وہ بھی جلدی دیکھ لیں گے. آپ کا پروردگار سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آپ کا پروردگار جو عزت کا مالک ہے ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں اور رسولوں پر سلام اور سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہی سزاوار ہے. تو یہ تسبیح مجلس کے اختتام پر بھی پڑھی جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت پڑھتے ہیں. اور اللہ کی حمد میں کوئی اس کا کوئی شریک نہیں اسی لیے حمد کا لفظ صرف اللہ کے لیے آتا ہے. سورۃ الصاد بسم اللہ الرحمن الرحیم صاد والقرآن الذکر بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. صاد قرآن کی قسم جو سراسر نصیحت ہے بلکہ یہ کافر ہی تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں. ان سے پہلے ہم کئی قومیں ہلاک کر چکے ہیں. عذاب کے وقت انہوں نے چیخ و پکار شروع کر دی حالانکہ تب مخلصی کا وقت نہ رہا تھا. کافر اس بات پر متعجب ہیں کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا ان کے پاس آیا ہے اور کافر کہنے لگے تو جادو کر رہی ہے. بڑا جھوٹا اس نے تو سب خداؤں کو ایک ہی الہ بنا ڈالا ہے. یہ کیسی عجیب بات ہے. اور ان کے سردار چل کھڑے ہوئے اور کہنے لگے چلو اور اپنے خداؤں کی عبادت پر ڈٹے رہو. یہ بات تو کسی اور ہی ارادہ سے کہی جا رہی ہے جو ہم نے زمانہ قریب کے دین میں کبھی نہیں سنی. یہ تو بس ایک من گھڑت بات ہے. کیا ہم میں سے یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر ذکر نازل کیا گیا؟ میرے ذکر کے بارے میں ہی شک میں پڑے ہیں اور یہ اس لیے کہ انہوں نے ابھی تک میرا عذاب نہیں چکھا. یا ان کے پاس آپ کے پروردگار کی رحمت کے خزانے ہیں جو ہر چیز پر غالب اور سب کو عطا کرنے والا ہے. یا یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہے. اگر یہ بات ہے تو یہ رسیاں تان کر اوپر چڑھ جائیں. یہ تو بڑے بڑے لشکروں میں ایک معمولی سا لشکر ہے جو اسی جگہ شکست کھا جائے. الاحزاب یعنی اہل مکہ کی طرف اشارہ. یہ مکی صورت ہے نا. پھر فرمایا کہ ان سے پہلے قوم نوح عاد اور میخوں والا فرعون جھٹلا چکے ہیں. نیز سمود قوم لوط اور اصحاب ایکا بھی جھٹلا چکے ہیں. باقی بڑے لشکر تھے یعنی ان کے اندر دنیاوی اعتبار سے بڑی طاقت تھی. ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا تو ان پر میرا عذاب واجب ہو گیا. یہ لوگ بس ایک دھماکے کے انتظار میں ہیں جس پہ کوئی وقفہ نہیں ہوگا اور کہتے ہیں پروردگار ہمیں ہماری چارج شیٹ جلدی کر کے روز حساب سے پہلے دے دے. استغفر اللہ. یعنی انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے رب سے خیر ہی مانگے جب بھی مانگے. لیکن اس ضد میں اتنے اڑے ہوئے تھے کہ دنیا میں عذاب مانگنے لگے. آپ ان کی باتوں پر صبر کیجیے اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجیے. بلا شبہ صاحب قوت اور ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے یعنی اللہ کی دی ہوئی قوت نے انہیں داؤد علیہ السلام کو سرکش نہیں بنایا تھا بلکہ شکر گزار بنا دیا. ہر بات میں اللہ کی طرف رجوع کرتے اپنے اوپر بھروسہ نہیں تھا. داؤد علیہ السلام کی آواز بڑی خوبصورت تھی اس لیے ان کی قرات بہت خوبصورت تھی اور زبور کی قرات کو ان کے لیے بہت آسان کر دیا گیا. یعنی جب اپنی سواری پر زین کسنے کا حکم دیتے اور زین کسے جانے سے پہلے ہی پوری زبور پڑھ لیتے اور وہ صرف اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے تھے. یہ ان کی خاص خصوصیات ہیں. پھر کیا فرمایا کہ ہم نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا کہ وہ صبح شام ان کے ساتھ مل کر تسبیح کرتے تھے اور پرندوں کو بھی جو جمع ہو جاتے تھے وہ سب ان کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. سبحان اللہ. راتوں کو بھی عبادت کرتے دن کو بھی اللہ کی تسبیح کرتے کیونکہ رات کو تو پرندے نہیں آتے نا تو دن کو مخصوص اوقات میں جب کرتے ہوں گے تو کس طرح یہ ہر چیز سمٹ جاتی ہے ان کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. پھر فرمایا کہ ہم نے ان کی سلطنت کو مضبوط بنا دیا تھا. ہم نے انہیں حکمت عطا کی اور مقدمات کے فیصلے کی استعداد بخشی تھی. یہ بھی بڑی خوبی ہے ثبوت لیکن انسان کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حکمت بھی ہو. پھر فرمایا کہ بھلا آپ کے پاس ان مقدمہ والوں کی خبر پہنچی جو دیوار کھاند کر محراب میں جا پہنچے
جب وہ داؤد کے پاس آپ پہنچے تو انہیں دیکھ کر گھبرا گئے. وہ کہنے لگے ڈرو نہیں، ہم مقدمہ کے دو فریق ہیں. ابھی نیچرل بات ہے نا، کوئی آپ کا اچانک کوئی دروازہ کھول کے اندر آ جائے تو آپ ڈریں گے. تو یہ حال تھا ان کا کہ تو کہنے لگے ہم مقدمے کے دو فریق ہیں، جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، لہٰذا ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ کیجیے اور زیادتی نہ کیجیے اور ہمیں سیدھی راہ دکھائیے. یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے. اب یہ کہتا ہے کہ وہ بھی مجھے دے دو، اور گفتگو میں بھی اس نے مجھے دبا دیا. داؤد علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس شخص نے تیری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملانے کے لیے اس کا سوال کر کے تجھ پر ظلم کیا ہے، اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہی رہتے سوائے ان لوگوں کے جو ایماندار ہوں اور نیک عمل کرتے ہیں، اور ایسے لوگ تھوڑے ہی ہوتے ہیں. اب داؤد کو خیال آیا کہ اس مقدمہ سے دراصل ہم نے اس کی آزمائش کی ہے. چنانچہ انہوں نے اپنے پروردگار سے معافی مانگی اور رکوع میں گر گئے اور اس کی طرف رجوع کیا. یعنی آپ دیکھیں یہاں پر کیا سمجھ آ رہی ہے، سبحان اللہ. یہ ہوتے ہیں نا نیک بندے. یعنی داؤد علیہ السلام کی زندگی میں کوئی ایسی چیز تھی کہ جس کی طرف ان کی شاید توجہ نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ایک ایسا مقدمہ لا کھڑا کیا کہ جس کو دیکھ کر انہوں نے اپنی بات یاد رکھی، پھر انہوں نے فوراً توبہ کر لی. سبحان اللہ. یعنی ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی توبہ کر لیں، انتظار نہ کریں کہ کب پھر موقع آئے گا اور توبہ کر لیں. پھر فرمایا کہ اور ہم نے آسمان زمین اور جو کچھ ان کے درمیان یہ چیزیں فضول ہی پیدا نہیں کر دی. یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جو کافر اور ایسے کافروں کے لیے دوزخ کی آگ سے ہلاکت ہے. یعنی یہ زندگی کھانے پینے عیش و عشرت کے لیے نہیں ملی، بلکہ اپنی اگلی دنیا کے لیے کمائی کرنے کو ملی. کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو زمین میں فساد کرتے پھرتے ہیں، یا ہم پرہیزگاروں اور بدکاروں کو یکساں کر دیں؟ یعنی پرہیزگاروں اور فاجروں دونوں کا انجام برابر ہو جائے، ایک ہی جگہ کھڑا کر دیں گے. ایسا ہی ہوگا؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اچھے کام کا بدلہ اچھا اور برے کا برا. ممتاز اليوم ایھا المجرمون. جتنے مجرم ہوں گے ان کو نیک لوگوں سے الگ کر کے ایک طرف کر دیا جائے گا، اور انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے یا جیسے وہ کام کرتا ہوگا. تو کیا ہم پرہیزگاروں اور بدکاروں کو یکساں کر دیں؟ پھر کیا فرمایا؟ جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بڑی برکت والی ہے، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، اہل عقل و دانش اس سے سبق حاصل کریں. یاد رکھیے قرآن میں اللہ نے برکت رکھ دی، اور یہ برکت تمام آیات کے اندر ہے، کیونکہ وہ سب یا تو بھلائی کرنے والی ہے یا رہنمائی کرنے والی ہے، یا شر و فساد پھیرنے والی ہے، اور دنیا اور آخرت میں خیر و بھلائی کا ذریعہ ہے، اور اس سے بڑی اور کوئی برکت نہیں ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا قرآن کو اس طرح تیز تیز نہ پڑھو جیسے اشعار پڑھے جاتے ہیں، اور نہ ایسے بکھیرو جیسے گھٹیا کھجوریں بکھیری جاتی ہیں، بلکہ اس کے عجائبات کے پاس رک جاؤ اور اس کے ساتھ دلوں کو تحریک کرو. آج کل چونکہ نارمل روٹین سے زیادہ ہم پڑھتے ہیں نا، اس لیے تھوڑا تیز پڑھ لیتے ہیں، لیکن پھر بھی کوشش کیا کریں کہ ہر صفحہ میں سے کوئی ایک بات قابل غور ہو جائے، ہر رکوع میں سے ہو جائے، ہر ربع میں سے ہو جائے، ہر نصف میں سے ہو جائے، جز میں سے ہو جائے. اگر کچھ بھی آپ اس میں سے لے کے اٹھتے ہیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے. اس کی برکتیں آپ اپنی زندگی میں پھر دیکھیں گے. پھر فرمایا اور داؤد کو ہم نے سلیمان عطا کیا، اور وہ بہت اچھا بندہ اور اپنے پروردگار کی طرف بکثرت رجوع کرنے والا تھا. جب پچھلے پہر ان کے سامنے عمدہ نسل کے تیز رفتار گھوڑے پیش کیے گئے تو کہا میں نے اس مال کو اپنے پروردگار کی یاد کی بنا پر پسند کیا ہے، حتیٰ کہ وہ رسالہ آپ کے سامنے سے اجل گیا. آپ نے حکم دیا کہ ان گھوڑوں کو میرے پاس واپس لاؤ، تو آپ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے. نیز ہم نے سلیمان کو آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈال دیا. پھر اس سے رجوع کر لیا. آپ نے کہا اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کی شایان نشان نہ ہو. بلا شبہ تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے. سبحان اللہ. پھر کیا فرمائے یہاں پر کہ چنانچہ ہم نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا، جہاں آپ کو پہنچنا ہوتا وہ آپ کے حکم پر نرمی کے ساتھ چلتی تھی، اور شیطان بھی مسخر کر دیے جاتے جو سب معمار و غوطہ زن تھے، اور کچھ دوسرے جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے. ہم نے ان سے کہا یہ ہماری بخشش ہے، اب کسی پر احسان کر دیا اپنے پاس رکھو
کوئی حساب نہیں، بلا شبہ انہیں ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا زُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ۔ کتنی خوبصورت بات یہاں پہ پتہ چلی۔ اور پھر کیا فرمایا کہ اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کیجیے جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے۔ ایوب علیہ السلام صبر کی اعلیٰ ترین مثال تھی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض بیماریاں شیطان کے اثرات کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں، یعنی ان کے پیچھے جنات کا دخل بھی ہوتا ہے۔ پھر فرمایا تو ہم نے انہیں حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب ایسے اثرات ہوتے ہیں نا، نظر کے اثرات، جادو کے اثرات یا کچھ اور، پھر اس کے لیے رقیہ والا پانی دیا جاتا ہے کہ وہ جسم پر بہایا جائے۔ تو ٹھنڈے پانی میں بھی حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ ٹھنڈے پانی میں بھی شفا ہے۔ پھر فرمایا یہاں پر اور ہم نے انہیں ان کے اہل و عیال عطا کی اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے اور بھی دیے، اور یہ اہل عقل و خرد کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اور ہم نے انہیں کہا کہ اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا لے، اس سے مار لو اور قسم نہ توڑ۔ ہم نے ایوب کو صابر پایا، بہترین بندے جو ہر وقت اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ حضرت سلیمان کی مثال کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال، تو بالکل کنٹراسٹ۔ حضرت سلیمان کو ہر طرح نعمتیں ملی اور اس پر شکر گزار تھے اور اب اواب اور منیب تھے، اور ایوب علیہ السلام ساری نعمتیں ان سے ملی تھیں اور یہ اپنی اسی حالت میں شکر گزار تھے، رجوع کرنے والے تھے۔ اللہ کے بندے خوشحالی اور بدحالی میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، قریبی اور دور کے سب لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی جس سے اللہ نے ان کی تمام بیماریاں دور کر دی اور وہ پہلے سے بھی بہتر ہو گئے تھے۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو یاد کیجیے جو بڑی قوت عمل رکھنے والے اور صاحبان بصیرت تھے، یعنی جسمانی قوت بھی تھی اور دماغی قوت بھی تھی، سمجھ بوجھ بھی بہت تھی ان کو۔ ہم نے انہیں ایک خاص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا تھا اور دار آخرت کی یاد تھی۔ ہمارے ہاں وہ یقیناً نیک اور برگزیدہ لوگوں میں سے تھے۔ اور اسماعیل علیہ السلام اور ذوالکفل کا بھی ذکر کیجیے، ان میں سے ہر ایک نیک تھا۔ یہ تو ان کا ذکر ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سب پرہیزگاروں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والے باغ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے۔ یہ جو اچھا ٹھکانہ ہے نا، جو بھی انبیاء کے طریقے پر چلے گا وہ اچھے انجام کو پہنچ جائے گا۔ اور پھر یہ جو فرمایا جا رہا نا کہ ہمیشہ رہنے والے باغ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، یعنی جنت کے دروازوں کی بات ہو رہی ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان کی چوڑائی بھی بہت بڑی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً جنت کے دروازوں کے دونوں کناروں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور حمایت میں یا مکہ اور بصرہ میں ہے، یعنی ایک دروازہ اتنا بڑا ہوگا۔ اور جنت کے دروازوں کے نام بھی ہے، کوئی باب الصلاح ہے، کوئی باب الریان ہے، کوئی باب الجہاد ہے، کوئی باب الصدقہ ہے۔ کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے کہ جنہیں ہر دروازے سے بلایا جائے، اور جنت کے دروازوں پر اعمال کی اجر کی فہرست بھی ہوگی۔ یہ بہت خوبصورت حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی جنت میں داخل ہوا اور دیکھا کہ اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہے صدقہ کا ثواب 10 گنا اور قرضے کا ثواب 18 گنا، یعنی اگر کسی کو قرضہ دیتا ہے تو ہر روز اس کے اجر میں 18 گنا ثواب لکھا جاتا ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر قرض دار جو قرضہ لیتا ہے اس کے پاس اگر قرضہ مثلا آپ نے قرضہ دیا ہے اور آپ اس سے قرضہ واپس نہیں لیتے، جب تک آپ کو وہ قرضہ واپس نہیں کرتا، آپ کے ہر روز آپ کے اعمال نامے میں کیا ہوتا ہے؟ 18 گنا جو ہے وہ ثواب لکھا جاتا ہے ہر روز۔ اس لیے پریشان نہ ہوا کریں کہ کسی نے صدقہ واپس وہ قرضہ مجھے واپس نہیں کیا۔ آپ بھلے ہی اس میں دیر ہو رہی ہے، لیکن آپ کے لیے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ دیر ہو رہی ہے تو ہمیں کوئی نقصان ہو رہا ہے، نہیں، بلکہ آپ نفع کی حالت میں ہیں۔ جتنے دن آپ کو قرضہ واپس نہیں آتا، آپ کے اعمال نامے میں 18 گنا نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ پھر فرمایا کہ وہ ان میں تکیہ لگائے ہوں گے اور وہاں بہت سے لذیذ میوے اور مشروب طلب کریں گے۔
نیز ان کے پاس نگاہیں جھکائے رکھنے والی ہم عمر بیویاں بھی ہوں گی. نگاہ جھکانے کا ذکر دوسری بار آ رہا ہے. عورت کا حسن اس کے حیا ہے. پھر فرمایا کہ بلا شبہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا روز حساب کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. یہ جو نگاہ جھکانے والی بات ہے نا، اس کے بارے میں اتنا مطلب یہ پڑھ کر دل کو ہوتا ہے کہ ہر عورت کو چاہیے کہ اپنے حیا کا خیال رکھے. بلا وجہ غیر مردوں کو دیکھنا اور بلا وجہ خاص طور پر اسکرین پر دیکھنا اور آنکھیں جما کے بیٹھے رہنا، یہ سب غلط ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے رب العالمین. بلا شبہ یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا. یہ تو تھا پرہیزگاروں کا انجام، اور سرکشوں کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہوگا، یعنی دوزخ جس میں وہ داخل ہوں گے جو بہت بری جگہ ہے. یہ ہے ان کا انجام. اب وہ مزہ چکھے کھولتے پانی کا اور پیپ کا اور ایسی ہی کئی قسم کی دوسری چیزوں کا. دیکھو یہ ایک اور لشکر تمہارے پیروں کا تمہارے ساتھ گھسا چلا آ رہا ہے. انہیں کوئی خوش آمدید نہیں. جنت کیوں؟ جنتیوں کو ہر دروازے سے بلایا جائے گا، پکارا جائے گا، خوش آمدید، اہلاً و سہلاً مرحبا. اور یہاں کیا ہے؟ کوئی خوش آمدید نہیں. کیا ہے یہاں اہل دوزخ کو کیا کہے؟ کوئی ویلکم نہیں ہوگا ان کا. یہ بھی دوزخ میں آ رہے ہیں. آنے والے پہلوؤں کو کہیں گے نہیں، بلکہ تمہارے لیے خوش آمدید نہ ہو، تم ہی ہمارے لیے اس عذاب کے پیش رو بنے جو اتنی بری قرارگاہ ہے. پھر وہ دعا کریں گے ہمارے پروردگار، ہمارے لیے جو اس عذاب کا پیش رو بنا اسے دوزخ میں دگنا عذاب. نیز وہ کہیں گے کیا بات ہے کہ ہمیں وہ آدمی نظر نہیں آ رہے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے. یعنی دنیا میں جنہیں تم حقیر سمجھتے تھے، جنہوں نے دین کی خاطر اپنی لذتیں قربان کر رکھی تھی، تنگ دستی پر وہ کیسے راضی ہو گئے؟ کیا ہم یوں ہی ان کا مذاق اڑاتے رہے یا اب ہماری نگاہیں ہی ان سے پھر گئی ہیں؟ یہ بات یقیناً سچی ہے کہ دوزخی باہم ایسے ہی جھگڑتے ہوں گے. آپ ان سے کہیے کہ میں تو محض ایک ڈرانے والا ہوں، اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں. وہ یکتا ہے اور وہ سب کو دبا کر رکھنے والا ہے. وہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے، غالب ہے، معاف کرنے والا ہے. آپ ان سے کہیے کہ ایک بہت بڑی خبر ہے جسے تم اعراض کر رہے ہو. مجھے تو عالم بالا کے متعلق کچھ علم نہ تھا جب وہ جھگڑ رہے تھے. مجھے تو صرف اس لیے وحی کر دی جاتی ہے کہ میں کھلا ڈرانے والا ہوں. جبکہ آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، تو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر دوں اور اس میں اپنی پیدا کی ہوئی روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا. چنانچہ فرشتوں نے مل کر اسے سجدہ کیا جو اکڑ بیٹھا اور کافروں سے ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، ابلیس جس انسان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس بات نے روک دیا؟ کیا تو بڑا بننا چاہتا ہے یا تو ہے ہی اونچا درجے کا رکھنے والوں میں سے؟ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے، یقیناً تو مردود ہے اور روز قیامت تک تجھے میری لعنت ہے، تجھ پر میری لعنت رہے گی. وہ کہنے لگا میرے پروردگار کہ مجھے اس وقت تک مہلت دے دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. فرمایا اچھا تمہیں مہلت دی جاتی ہے اس دن تک جس کا وقت مجھے معلوم ہے. وہ کہنے لگا تیری عزت کی قسم میں سب انسانوں کو گمراہ کر کے رہوں گا بجز تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا ہے. فرمایا حق بات یہ ہے اور میں حق ہی کرتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو تیری پیروی کریں گے. یعنی اس لیے ہر حال میں ہمیں شیطان کی پیروی سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ کیا کرتا ہے؟ خواہشات کو مزین کر کے دکھا کے برے کاموں کو اچھا بنا دیتا ہے. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی چالوں سے بچے اور اس کی پیروی سے بچے. پھر فرمایا کہ یہ قرآن تو جملہ اہل عالم کے لیے نصیحت ہے، کچھ مدت بعد تمہیں خود ہی اس خبر کی صداقت معلوم ہو جائے گی. سورۃ الزمر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والے کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کیا ہے، لہٰذا آپ خالصتاً اس کی حقیقت تسلیم کرتے ہوئے صرف اسی کی عبادت کیجیے۔ یاد رکھو بندگی خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ کارساز بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ جن باتوں میں یہ اختلاف کر رہے ہیں یقیناً اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ اللہ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور حق کا منکر ہو۔ یعنی یہاں بھی آپ دیکھیے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا حکم ہے، یعنی ہر عمل کے لیے نیت خالص ہونی چاہیے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لیے اور اس کا چہرہ چاہنے کے لیے کیا جائے، لیکن اگر کسی کی خواہش تمنا یہ ہو کہ لوگوں کے چہرے اپنی طرف متوجہ کر لیں تو پھر اس کام میں برکت نہیں ہوتی، اس کا اجر نہیں ہوتا۔ پھر جو اس نے ریاکاری کی ہوتی ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے اس سے وہ مل جاتا ہے، ویسے اس کو کوئی اجر نہیں ہوتا۔ تمام انبیاء کا وصف تھا اخلاص کے ساتھ کام کرنا، اسی لیے انہوں نے کہا کہ میرا اجر اللہ کی ذمہ۔ انسان جب بندوں سے توقعات ہٹا کر صرف اللہ کی طرف اپنی کر لیتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ اگر کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو وہ اپنی مخلوق سے جسے چاہتا چن سکتا تھا، مگر وہ تو ایسی باتوں سے پاک ہے، وہ یکتا ہے، سب پر غالب ہے۔ اسے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا، ہر ایک مقرر وقت تک یوں ہی چلتا رہے گا۔ یاد رکھو وہی سب پر غالب اور بخش دینے والا ہے۔ اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کی بیوی بنائی، اور تمہارے لیے مویشیوں سے 8 نر و مادہ پیدا کیے، اور تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں میں ایک کے بعد دوسری شکل دیتے ہوئے پیدا کرتا ہے۔ یہ اللہ ہے، یہ ہے اللہ ان صفات کا تمہارا پروردگار، بادشاہی اسی کی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، پھر تم کہاں سے پھیر دیے جاتے ہو۔ فرمایا اگر تم کفر کرو گے تو اللہ یقیناً تم سے بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو اسے تمہارے ہی لیے پسند کرتا ہے۔ تو ناشکری پسند نہیں، شکر پسند۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اس لیے کہ ہم اس کو یاد رکھیں اور شکر ادا کریں۔ کوئی بار گناہ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر تمہیں اپنے پروردگار کے ہاں ہی واپس جانا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، بلا شبہ وسیلوں کے راز تک جانے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نعمتیں دی ہیں شکر ادا کرنے کے لیے دی ہے نا، اور یہاں کیا کرے وسیلوں کے راز تک جاننے والا ہے۔ ہر وقت کیا کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسے پکارتا ہے، پھر جب وہ اسے اپنی نعمت سے نوازتا ہے تو یوں بھول جاتا ہے جیسے اس سے پہلے اس نے اپنے پروردگار کو پکارا ہی نہ تھا، اور اللہ کے شریک بنانے لگتا ہے تاکہ دوسروں کو بھی اس کی راہ سے بہکا دے۔ اسے کہے کہ اپنے کفر کا تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے تو یقیناً اہل جہنم سے ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ کیا ایسا شخص بہتر ہے یا وہ جو رات کے اوقات قیام اور سجدہ میں عبادت کرتے گزارتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے پروردگار کی رحمت کا امیدوار ہے۔ آپ ان سے پوچھیے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مگر ان باتوں سے سبق تو وہی حاصل کرتے ہیں جو اہل عقل ہیں۔ تو اب یہ اخلاص کیسے پیدا کیا جائے؟ یہ اخلاص پیدا ہوتا ہے رات کی عبادت سے، جب کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا اور دل بھی اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے، اس میں ریاکاری بھی نہیں ہوتی۔ ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کا شرف کیا ہے، مومن کا شرف قیام اللیل میں ہے، رات کا قیام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنا چاہو زندہ رہو بالآخر تو مرنا ہو، جس کو چاہو محبوب بنا لو بالآخر تو جدا ہونا، جیسے چاہو عمل کرو بالآخر اس کا بدلہ تو ملنا ہے۔ اور جان لو کہ مومن کا شرف قیام اللیل میں ہے،
اس کی عزت لوگوں سے بے پرواہ ہو جانے لگی، یعنی لوگوں سے لالچ نہیں رکھتا بھی۔ پھر فرمایا قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو، جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور اللہ کی زمین وسیع ہے۔ بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بلا حساب دیا جائے گا۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے، نیکی کا فائدہ دنیا میں بھی ملے گا۔ آپ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اطاعت کرنے والے کو اجر ناپ کے دیا جائے گا اور اس کے اجر کا وزن کیا جائے گا، سوائے صبر کرنے والوں ان کو ان کا اجر چلو بھر بھر کر دیا جائے گا، یعنی مقدار ہی نہیں ہے، بے حساب ہوگا۔ روایت میں آتا ہے کہ دنیا میں جو آزمائشوں میں گھرے رہے ان کو لایا جائے گا، نہ ان کے لیے ترازو رکھا جائے گا، نہ ہی نامہ اعمال کھولا جائے گا، اور بغیر حساب کے ان پر اجر انڈیل دیا جائے گا، یہاں تک کہ ان کے آزمائشوں والوں کی فضیلت کو دیکھ کر جو لوگ دنیا میں تندرست اور صحت مند تھے وہ وہاں آرزو کریں گے کہ کاش ان کے جسموں کو بھی کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا تو ایسا ہی اجر ملتا ہے جیسے یہ لوگ پا رہے ہیں۔ یعنی کاش دنیا میں ہم پر مصیبتیں آئی ہوتی، اسی یہ مطلب نہیں کہ ہم مصیبت مانگے، ٹھیک ہے، مصیبت مانگی نہیں جاتی، بندہ مومن پر ہر وقت کوئی نہ کوئی مشکل آئی رہتی ہے، کبھی اولاد کی طرف سے، کبھی اپنے آپ کی طرف سے، کبھی عبادت مشکل ہو جاتی ہے، کبھی روزہ لگنے لگتا ہے، کبھی نیند آنے لگتی ہے، کبھی کچھ اور، ایسی ساری چیزیں انسان کا امتحان ہوتی ہیں، اور پھر ان امتحانوں میں انسان اگر صبر کر کے اپنا کام جاری رکھے، اللہ کی عبادت کرتا رہے، اطاعت کرتا رہے، اس سے مغلوب نہ ہو جائے تو یہ صبر ہے، اس کو صبر کہتے ہیں۔ آپ کہیے مجھے تو یہ حکم ہوا ہے کہ میں خالصتاً اسی کی حقیقت تسلیم کرتے ہوئے اس کی عبادت کروں، اور یہ بھی کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں۔ آپ مجھے بتائیے کہ ہم خوشی اور غمی میں بھی مسلم ہوتے ہیں؟ مسلم کون ہوتا ہے؟ فرما بردار۔ اپنی غمی اور خوشی کو دیکھیں، کیا واقعی ہم مسلم ہوتے ہیں، فرما بردار ہوتے ہیں اس وقت اللہ کی جو کام کر رہے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ آپ کہیے کہ میں تو اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تو اسے چھوڑ کر جس کی عبادت کرنا چاہتے ہو کرتے رہو۔ نیز کہیے کہ اصل میں تو خسارہ اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارہ میں ڈال دیا۔ دیکھو یہی بات صحیح خسارہ ہے۔ ان کے اوپر بھی آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے بھی۔ اسی بات سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، اے میرے بندو مجھ سے ڈرتے رہو، یا عبادی فتقون۔ اللہ تعالیٰ آگ سے ڈراتا ہے، اس لیے لوگوں کا ہمیں کہنا ہے کہ آگ کا ذکر مت کرو، جب دیکھو جہنم کی باتیں، جہنم کی باتیں نہ کیا کرو۔ تو کیسے نہ کریں جب اللہ تعالیٰ نے خود کر دی؟ کیونکہ خوف انسان سے وہ کچھ کروا لیتا ہے جو امن چین سے انسان کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو جہنم کا خوف اس لیے دلاتے ہیں تاکہ انسان کے اعمال درست ہوں۔ ان کے اوپر بھی آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے بھی استقبال ہوگا۔ اس کی مثال کو کچھ یوں سمجھیے، جیسے آپ کسی کمرے میں کھڑے ہیں اور اوپر سے بھی آگ لگی اور فلور بھی پر بھی، اور دروازہ بند ہے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو انسان کے اوپر کیا گزرے؟ آپ کسی وقت کھڑے ہو کر ورجن کریں تنہائی میں، تو ہم وہ جہنم کی آگ نہیں برداشت کر سکتے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ اب جن جن چیزوں پر جہنم کی آگ کی بات کی گئی ان کو چھوڑ دینا چاہیے، اس میں ہماری نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو چن کر لایا، یہ سارے پیغامات سنا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنی محبت کرتے ہیں آپ لوگوں سے کہ اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ مجھے اور آپ کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ایسے عمل کرے جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ آمین۔ جو لوگ طاغوت کی عبادت کرنے سے بچتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا ان کے لیے بشارت ہے، لہٰذا میرے بندوں کو بشارت دے دیجیے۔ الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب۔ جو بات کو توجہ سے سنتے ہیں پھر اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے غور سے سنیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں؟
یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی اور یہی دانش مند دی، یعنی احسن عمل کرنے والے ہی بہترین لوگ ہیں۔ پھر فرمایا کیا جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہو تو اے نبی آپ ایسے شخص کو چھڑا سکتے ہیں جو آگ میں گر چکا ہو؟ استغفر اللہ۔ لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے ان کے لیے بالا خانے ہیں جن کے اوپر اور بالا خانے بنے ہوئے ہیں اور ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر زمین میں چشمے بنا کر اس پانی کو آگے چلا دیتا ہے، پھر اس سے مختلف رنگوں کی کھیتی پیدا کرتا ہے، پھر وہ جوبن پر آتی ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ جاتی ہے، پھر وہ اسے بھس بنا دیتا ہے۔ بلا شبہ اہل عقل کے لیے اس میں ایک سبق ہے۔ پھر فرمایا کہ بھلا جس شخص کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشنی پر ہو، اس شخص کی طرف ہو سکتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو کوئی سبق نہیں لیتا۔ لہٰذا ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جن کے دل اللہ کے ذکر اور سخت ہو جاتے ہیں، یہی لوگ سری گمراہی میں ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کن کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے؟ شرح صدر کب ہوتا ہے؟ کس کا سینہ کھول دیتا ہے؟ جب انسان شرک کو چھوڑ کر توحید پر آ جاتا ہے۔ یہاں بات یہ ہو رہی ہے نا کہ جہالت چھوڑ کر علم کی طرف آ جائے، غفلت کے چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ کے ذکر پر دوام کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، بہادری سے کام کرتا ہے، اس کا دل کشادہ ہوتا ہے، ڈرتا نہیں، وہ دل سے کینہ نکال دیتا ہے، فضول کاموں کو چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو گئے ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے ویل ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کسی بھی شخص کو دل کی سختی سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں دی، سب سے سخت چیز کیا ہے؟ دل کی سختی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہنے لگے کیا آپ اپنے بچوں کو چومتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہاں۔ تو ان دیہاتیوں نے کہا ہم تو اللہ کی قسم اپنے بچوں کو نہیں چومتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر اللہ نے تمہارے اندر سے رحم اٹھا لیا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ دل سخت ہونا بدبختی کی علامت ہوتی ہے۔ ایک شخص نے آپ سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ ابھی آپ سن لیں، جس کے دل میں تھوڑی سی بھی تنگی یا گھٹن ہو رہی ہو یا دل سخت ہو، بات حق نہیں جا رہی اندر، تو وہ کیا کام کرے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ اگر تم دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ صرف اپنے جو ہے نا ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ کارڈ کے ذریعے یا پھر آج کل بینک میں ٹرانسفر کر رہے ہیں زکوٰۃ یا جو بھی ہے یتیموں کے لیے، اس کے ہاتھ میں جا کر دیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیریں، اس کو پیار کریں، اس سے تمہارے دل کی سختی ختم ہو جائے گی۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھی انسان کہتا ہے کہ کسی کام میں دل نہیں لگ رہا ہے، کوئی اچھا عمل نہیں ہو رہا، تو انسان پھر کچھ عملی طور پر ایسے کام کرے، غریبوں کے اندر جائے، ایسے علاقوں میں جائے جیسے لوگ ہالیڈیز پر جاتے ہوتے ہیں، تو صرف ہالیڈیز کے لیے وہاں نہ جایا کرے جہاں سے دنیا ہی دنیا، اس دنیا سے نکل کر ایک اور دنیا میں چلے جائیں، ایسی جگہوں پر جائیں جہاں قدرت کے نظارے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ رہتے ہوں جو آپ کی طرح نعمتوں میں نہیں ہیں، تاکہ ان کو دیکھ کر نعمتیں یاد آئیں۔ اب دیکھیں یہاں دل کی سختی کی تو میں نے بات کی ہے، علاج بھی سن لیجیے اس کا کیا ہے۔ کچھ چیزیں تو ہمیں حدیث سے یہاں پہ پتہ چل رہی ہیں، مزید میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ دل کی سختی کا علاج یہ ہے کہ حدیث کی روح سے بھوک سے کم کھائیں، ٹھیک ہے، گفتگو سے بچیں، فضول گفتگو سے، پھر گناہوں کو چھوڑ دیں، موت کو کثرت سے یاد کیجیے، زیارت قبور، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، دل کی نرمی کے لیے دعا بھی کریں اور قیام اللیل کریں۔ یہ جو قیام اللیل ہے نا آج کل تراویحاں پڑھنے یا پہ تہجد ہے، یہ بھی دل کو نرم کرتا ہے۔ کھانا کھاتے فوراً نہ لیٹیں، اس سے بھی دل سخت ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس بات سے بھی ڈرنا چاہیے کہ کھانا کھاتے فوراً ہی لیٹ جاتے ہیں، تو دل سخت ہو جاتے ہیں، بندے کو سمجھ نہیں آتا کہ دل سخت کیوں ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے بہترین کلام نازل کیا جو ایسی کتاب ہے جس کے مضامین ملتے جلتے اور بار بار دہرائے جاتے ہیں، جن سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ اولیاء اللہ کی صفت ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں
پھر ان کی جلدیں اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس قرآن کے ذریعے راہ راست پر لے آتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ پر لانے والا نہیں ہے۔ یہ جو شخص قیامت کے دن کے سخت عذاب کو اپنے چہرے پر روکے گا، اس کی بے بسی کا کچھ اندازہ ہو سکتا ہے؟ اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ اپنی کرتوتوں کا مزہ چکھو جو تم کیا کرتے تھے، ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی جھٹلایا تو ان کو ایسی جگہ سے عذاب آیا جس کا انہیں سان گمان تک نہ تھا، پھر اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں ہی رسوائی کا مزہ چکھا دیا، اور آخرت کا عذاب تو کہیں بڑھ کر ہے۔ کاش وہ جانتے ہو کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ وہ قرآن جو عربی زبان میں ہے، جس میں کوئی کجی نہیں، تاکہ لوگ اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں۔ اللہ کی ایک مثال بیان کرتا ہے، ایک شخص چند بدسرشت اور اپنے حق کے لیے باہم جھگڑنے والوں کا غلام ہے، اور دوسرا صرف ایک ہی آدمی کا غلام ہے۔ کیا ان دونوں غلاموں کی حالت ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ الحمدللہ بل اکثرهم لا یعلمون۔ الحمدللہ، لیکن اکثر لوگ یہ بات جانتے ہی نہیں۔ انک میتون و انہم میتون، اے نبی بلا شبہ آپ کو مرنا ہے اور یہ بھی مرنے والے ہیں۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر قیامت کے دن تم اپنے پروردگار کے ہاں اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ اللہ نے بہترین کلام نازل کیا نا، جیسی کتاب ہے جس کے مضامین ملتے جلتے اور بار بار دہرائے جاتے۔ یہ تو آپ محسوس کر ہی رہے ہوں گے نا مسلسل قرآن پڑھتے ہوئے، خوف سے رونگٹے جو کھڑے ہوتے ہیں نا، تو صرف جلد کا ذکر کیا گیا ہے اور امید سے دل نرم ہوتے ہیں۔ ایمان خوف اور امید کے درمیان میں ہے، تو کچھ چیزیں انسان کے اندر اثر کرتی ہیں اور کچھ چیزیں انسان کے باہر ظاہر ہوتی ہیں، اور یہ اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے۔ یہ اولیاء اللہ کی صفت ہوتی ہے کہ اللہ کے ذکر سے ان کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں بھر جاتی ہیں، ان کے دل اللہ کے ذکر سے آرام پاتے ہیں، ان کو سکون ہی نہیں آتا جب تک اللہ کا ذکر نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت نمبر 21 میں آ رہا ہے، جھگڑے کس چیز کے بارے میں؟ اپنے حقوق کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن تم لوگوں سے حقداروں کے حقوق ادا کروائے جائیں گے، یہاں تک کہ بغیر سینگ والی بکری کا بدلہ سینگ والی بکری سے لیا جائے گا۔ استغفر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس کی موت ایسی حالت میں آئے کہ اس کے ذمہ 1 دینار اور 1 درہم بھی ہو تو اس کی ادائیگی اس کی نیکیوں سے کی جائے، کیونکہ وہاں دینار اور درہم تو نہیں ہوں گے۔ اگر کسی کا قرض دینا ہے تو وہ چکا دیجیے، ابھی سے دیجیے۔ کسی کو کوئی امانت رکھی ہے تو وہ واپس کر دی جائے، لیکن غفلت کی زندگی نہایت نقصان دہ زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔